الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تمام عاشقان رسول کو 25ویں شب رمضان بہت مبارک ہو۔ اللہ کریم ہمیں آج کی رات کی خوب برکتیں عطا فرمائے۔ تاخرات ہے اور ممکنہ شب قدر بھی ہے۔ انوار سحری کو پانے کے لیے یہ سلسلہ ہم سجانے کی کوشش کرتے ہیں اور علم دین سے اس محفل کو سجایا جاتا ہے۔ الحمدللہ ڈفرنٹ موضوعات پر زبردست مبلغین، ماہرین، مفتیان کرام اور علماء کرام کے مدنی پھول ہم الحمدللہ سننے کی سعادت پاتے ہیں۔ روزانہ ہی سحری ٹرانسمیشن میں مدنی چینل کی یہ ٹرانسمیشن آپ دیکھا کرتے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آپ جب سلسلہ دیکھیں تو صرف اکیلے نہ دیکھا کریں، دوسروں کو بھی بلایا کریں، دعوت دیا کریں۔ اگر آپ کی کوئی گروپ چیٹس وغیرہ بنی ہوئی ہیں تو ان میں بھی آپ اس طرح کا پیغام چھوڑ سکتے ہیں اگر ان میں اجازت ہو۔ ہر چیٹ میں تو اجازت نہیں ہوتی ہر طرح کا میسج کرنے کی، لیکن یہ نیکی کی دعوت ہے۔ اگر آپ کسی کو کہیں گے کہ سلسلہ دیکھے، علم دین سیکھے، تو انشاءاللہ آپ کے لیے بھی ثواب کا باعث ہوگا، دوسرے کے لیے بھی انشاءاللہ علم دین سیکھنے کا ذریعہ بنے گا، ثواب پانے کا بھی ذریعہ بنے گا۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے پیر و مرشد۔ پیر کسے کہتے ہیں؟ مرشد کیا ہوتا ہے؟ بعض لوگ مرشد بھی کہتے ہیں۔ اصل لفظ مرشد نہیں ہے، مرشد ہے۔ مرشد نکلا ہے رشد سے۔ رشد مانے ہدایت دینا، راشد ہدایت یافتہ کو کہتے ہیں، اور اسی سے مرشد ہے جو ہدایت دیتا ہے۔ مرشد تو وہ ہوتا ہے جو ہدایت لیتا ہے۔ بہرحال مرشد کسے بنایا جائے، مرشد کیسا ہونا چاہیے؟ آج جس طرح بہت سارے معاملات میں خرابیاں، خلل اور مسائل پیدا ہو گئے ہیں، اسی طرح ہمارے معاشرے میں مرشد کے معاملے میں بھی بعض وہ طبقہ ہے کہ جو مانتا ہی نہیں ہے اس کو کہ پیر و مرشد ہونا بھی چاہیے، اور ایک وہ طبقہ ہے جو ایسے لوگوں کو اپنا مرشد بنا لیتا ہے، پیر بنا لیتا ہے کہ جن کو ہم شرعی کرائیٹیریا کے مطابق نہیں پاتے، جو شریعت نے ایک حدود بیان کی ہیں، جو تقاضے پیر و مرشد کے بیان کیے ہیں اس کے مطابق وہ نہیں ہوتے۔ پھر جب وہ خود ہدایت پر نہیں ہوتے تو دوسرے کو کیا ہدایت دیں گے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک بھٹکا ہوا آدمی یا گناہوں میں مبتلا انسان جب اس کے پاس جاتا ہے، اس کا دامن پکڑتا ہے تو مزید گناہوں کا شکار بن جاتا ہے، مزید عقائد و اعمال کی خرابیاں اس کو پکڑ لیتی ہیں۔ لہٰذا آپ اگر کسی کو مرشد بنا رہے ہیں تو شریعت کا کرائیٹیریا کیا ہے، کیا اسٹینڈرڈ ہے، یہ جاننا ضروری ہے۔ اس کے بنا ہو سکتا ہے کہ آپ چلیں تو ہدایت لینے کے لیے، رشد پانے کے لیے، لیکن الٹا گمراہی اور معاذ اللہ عقائد و اعمال کی خرابیاں لے کر پلٹیں۔ کتنا بڑا نقصان ہے۔ آج انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس حوالے سے مدنی پھول پیش کریں، سیکھیں کہ مرشد کیسا ہونا چاہیے، پیر کیسا ہونا چاہیے۔ بلا مبالغہ ہم یہاں پر یہ بھی کہیں گے کہ ہمارے پیر و مرشد، میرے پیر و مرشد، ہم سب کے پیر و مرشد الحمدللہ شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری ضیائی دامت برکاتہم العالیہ، جنہوں نے حضرت شیخ الاسلام ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ کا دامن تھاما۔ آج اس ولی کامل کی برکت سے امیر اہل سنت کو کیا مقام ملا آپ دیکھ رہے ہیں، اور امیر اہل سنت کے دامن سے جو وابستہ ہوتے ہیں الحمدللہ انہیں کیسا کیسا مقام ملتا ہے۔ کوئی حاجی زمزم بن جاتا ہے، کوئی حاجی مشتاق بن جاتا ہے، کوئی الحمدللہ مفتی فاروق جیسا ہوتا ہے، تو کوئی ماشاءاللہ حاجی عمران جیسا ہوتا ہے۔ کیا شان ہے ہماری الحمدللہ۔ دعوت اسلامی جو ہے وہ سب کی ہے۔ دعوت اسلامی صرف امیر علیہ سنت کے مریدین کی نہیں، لیکن دعوت اسلامی میں آ کر وہ لوگ جو کسی کے مرید نہیں ہوتے عام طور پہ امیر علیہ سنت سے ارادت کا، مرید ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اس کے بہت سارے فوائد 2 4 10 20 50 لوگوں نے نہیں، ہزاروں لاکھوں لوگوں نے پائے ہیں۔ اور اچھا آدمی وہی ہوتا ہے جو خود کسی چیز سے، کسی دوا سے، کسی مقام سے نفع اٹھائے، فائدہ اٹھائے تو دوسروں کو بھی اس کی طرف گائیڈ کرے۔ اور میں وہی کر رہا ہوں کہ اگر مجھے کوئی فائدہ ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے درست فائدہ اٹھانے کی سعادت عطا فرمائے، لیکن بہرحال فائدہ تو ہوتا ہی ہے پیر و مرشد کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
ہمیں ان کے سائے میں رہنے کی سعادت عطا فرمائے، ان کا سایہ ہم پر دراز فرمائے، اور امیر اہل سنت کے حوالے سے بھی انشاءاللہ مدنی پھولوں کا سلسلہ ہوگا، اور پیر و مرشد کے حوالے سے جنرلی ہم انشاءاللہ خاص طور پر ہمارے ساتھ قبلہ مفتی کفیل اتاری دامت برکاتہم العالیہ موجود ہیں، بڑی پیاری نرم اور میٹھی گفتگو فرماتے ہیں، معتدل مزاج رکھتے ہیں ماشاءاللہ، ہم انشاءاللہ ان سے مدنی پھول لینے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ بہت ہی پیارے مبلغ دعوت اسلامی کل بھی ہمارے ساتھ تھے، آج بھی نوازا ہے انہوں نے، قبلہ حافظ مولانا حسان مدنی دامت برکاتہم العالیہ، یہ بھی ہیں انشاءاللہ، ان سے بھی پوچھیں گے کیونکہ یہ امیر اہل سنت کے خان وادے سے بھی تعلق رکھتے ہیں اور بڑے قریبی ہیں، اور امیر اہل سنت کا کل جو ہے وہ شب ولادت بھی ہے، دنیا بھر کے کروڑوں عاشقان رسول بے شک امیر اہل سنت کی ذات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتے ہوں گے، اور کل کی رات خاص طور پہ شکر ادا کیا جاتا ہے کہ وہ 26 رمضان ہی کی رات تھی کہ جس رات امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی ماں نے آپ کو اس دنیا میں تولد فرمایا تھا، اور امیر اہل سنت اس دنیا میں تشریف لائے تو ہم اس پر خوش ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور شریعت کے مطابق اس دائرے میں رہ کر گویا ایک ہیپی برتھ ڈے آف امیر اہل سنت منانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے پیر و مرشد امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی کو لمبی زندگی عطا فرمائے۔ ایک تو راستہ بھی آپ کو بتائیں گے، امیر اہل سنت کی باتیں بھی کریں گے انشاءاللہ، اور امیر اہل سنت کے صدقے میں پیر و مرشد کی کیا شرائط ہیں، کیا اسٹینڈرڈ ہے جو شریعت نے رکھا ہے، تاکہ آپ بھی جج کر سکیں، اگر آپ کسی اور کے بھی مرید ہیں تو آپ دیکھ سکیں کم از کم کہ کیا آپ درست جگہ پر ہیں کہ نہیں، اگر کہیں غلط جگہ پھنس گئے ہیں تو اپنا دامن چھڑا لیجئے، طریقہ بھی انشاءاللہ بتانے کی کوشش کریں گے، اور مزید آپ کی کالز بھی لیں گے، آپ سے بھی انشاءاللہ باتیں کریں گے، آپ کو تصویر بھی دکھائیں گے، اور روزانہ کی طرح ہمارا سلسلہ مدینہ مدینہ کرتے ہوئے آگے بڑھے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، تلاوت کلام پاک سے آغاز سلسلہ روزانہ ہوتا ہے، اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے، اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے ہم سلسلے میں شرکت کر رہے ہیں، علم دین سیکھنے کے لیے شریک ہیں، اول تا آخر سلسلے میں شرکت کریں گے، علم سیکھ کر آگے پہنچانے کی کوشش کریں گے، کچھ سمجھ نہ آیا تو کسی سنی عالم دین سے، عاشق رسول، مفتی اسلام سے انشاءاللہ یا مدنی اسلامی بھائی سے وہ بات پوچھ لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آئیے تلاوت کلام پاک سے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی حافظ صاحب تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تلاوت کلام پاک سے سلسلے کو آگے بڑھایا ہے، الحمدللہ ہمارے ساتھ حافظ حسان صاحب موجود ہیں، مفتی کفیل صاحب بھی موجود ہیں انشاءاللہ، ان سے مدنی پھول بھی لینے۔ حسان بھائی، آج کیا آپ بیان فرمائیں گے؟ کچھ جھلک کوئی بتا سکتے ہیں؟ مجھے تو لگ رہا ہے آپ کے ارادے بڑے نیک ہیں، امیر علیہ سنت کی باتیں آج سنانے والے ہیں۔ قرآن و حدیث سے پیر و مرشد اور بیت کے ثبوت کے بارے میں تو انشاءاللہ ہمارے مفتی صاحب اور راشد بھائی انشاءاللہ بتائیں گے۔ میں یہ عرض کروں گا کہ جسے کوئی نعمت مل جائے نا تو اس کا خوب چرچا کرے، کوشش یہ ہونی چاہیے، اور حدیث شریف میں ہے مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے، اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے۔ آپ نے انٹرو میں بھی یہی فرمایا کہ ہمیں یہ نعمت ملی ہے، یعنی ہمیں دامن امیر اہل سنت ملا ہے، کامل مرشد کا دامن ہمارے ہاتھوں آیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ تو ہم کوشش کریں کہ اس دامن سے اوروں کو بھی
جو وابستہ نہیں ہے، ہمارے بھائی، رشتے دار، دوست، ان کا بھلا عزیز، چاہنا ہے۔ ان کا بھلا چاہنا ہے۔ یہ تو ایک فی الحال میری طرف سے یہ ماشاء مدنی پھول قبول فرمائیں۔ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہ بھی ہمارے لیے سعادت ہے۔ اور مفتی صاحب، واٹ از مرشد؟ مرشد کیا ہوتا ہے؟ کچھ ابتدا میں بیان فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا تو آپ نے کر دی کہ مرشد جو ہے وہ رشد آپ کی سے ابتدا ہے، ہدایت دینے والا۔ مرشد یعنی ہدایت دینے والا، راہ سلوک کی طرف، راہ حق کی طرف ہدایت دینے والا ہوتا ہے، اپنے مریدین کی رہنمائی کرنے والا ہوتا ہے، صحیح۔ مریدین کو برائیوں سے بچاتا ہے اور نیکیوں کے راستے کی طرف اس کو جو ہے وہ سبحان لے کر چلتا ہے۔ قرآن حدیث میں، قرآن پاک میں بھی کوئی ہے ذکر مرشد کے حوالے سے؟ بیعت یعنی بیعت کے ذریعے جو ہے بندہ مرشد جو ہے وہ کسی کو جو ہے بناتا ہے بیعت کر کے، تو بیعت کا ذکر قرآن کریم کے اندر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور بیعت، بیعت رضوان، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، کہ بے شک وہ لوگ جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے در حقیقت وہ اللہ کی بیعت کر رہے تھے۔ اچھا، تو بیعت رضوان کا تذکرہ ہے، اور اس کے علاوہ بھی کئی بیعتوں کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ملتا ہے کہ صحابہ کرام جو ہے وہ حاضر ہوتے۔ ابتدائی اسلام میں بیعت عقبہ اولیٰ ہوئی، پھر بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی کہ مدینہ منورہ سے جو ہے وہ لوگ حاضر ہو کر جو ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب حج کے موقع کے اوپر جو ہے وہ تبلیغ دین فرمایا کرتے تھے تو گروہ در گروہ آپ کے پاس آ کر جو ہے وہ بیعت کیا کرتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت پر، حضور کے احکامات ماننے پر۔ اور اس کے علاوہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب مختلف جو ہے وہ گروہ جو ہے وہ مختلف علاقوں سے آیا کرتے تھے، قوم سے آیا کرتے تھے، تو وہ حضور کی ہاتھ پر بیعت کیا کرتے تھے، اسلام پر بیعت کیا کرتے تھے، احکام اسلام کے ماننے پر بیعت کیا کرتے تھے۔ پھر بعض صحابہ کرام علیہم رضوان سے بعض خصوصی چیزوں پر بیعت ثابت ہے۔ اس اچھا۔ چیز پر حضور نے ہم سے بیعت لی کہ ہم کسی سے سوال نہیں کریں گے۔ اچھا، تو اس طرح کی بیعتیں بھی نبی کریم صلی اللہ یہ خاص تعالیٰ علیہ بیعت وآلہ، ہیں۔ یہ خاص جو ہے وہ بیعت ہے۔ تو بیعت یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو ماننا اور ان کی طرف جو ہے وہ چلنے کا جو ہے وہ گویا بندہ وعدہ کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا جاتا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بزرگان دین کی خدمت میں صحابہ کے تابعین، تبع تابعین، یوں سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد اب کسی نے نبی نہیں آنا، تو اس امت نے ہی یہ فریضہ سر انجام دینا ہے کہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دینی ہے اور انہیں برائی سے روکنا ہے، اور سارے ہی لوگ ایسے ہوں کہ وہ نیکی کی دعوت دینے والے، برائی سے روکنے والوں، ایسا ممکن نہیں ہوتا۔ تو یقیناً کچھ اس میں سے نیک لوگ ہوتے ہیں کہ جو دوسرے لوگوں کی رہنمائی کرنے والے ہوتے ہیں، کہ وہ خود تو نیکی کی طرف، نیکی کے راستے پر چل رہے ہوتے ہیں، لیکن دوسرے جو بھٹک رہے ہوتے ہیں انہیں بھی جو ہے وہ پکڑ کے قریب لا رہے ہوتے ہیں اور اس راستے کی طرف جو ہے وہ لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی در حقیقت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے مرشد ہوتے ہیں کہ جب بندہ ان سے بیعت کرتا ہے، ان سے جو ہے وہ دلی ارادت اور عقیدت جو ہے وہ رکھتا ہے، تو پھر ان کی ہر بات جو ہے وہ مانتا ہے۔ یوں تو آپ دیکھیں کہ ایک مسلمان کو ہر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی سے جو ہے وہ پیار ہے اور اس کی ہر بات جو ہے وہ مانتا ہے، اور اس کا جو ہے وہ تمام جو ہے وہ بات ماننے کا اس کا ارادہ بھی ہوتا ہے، محبت بھی ہوتی ہے۔ لیکن ایک پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ایک خاص قلبی لگاؤ جو ہے وہ بندے کا اس کی طرف ہو جاتا ہے، اور پھر وہ جو ربط جڑتا ہے تو اس اللہ کے ولی کی خاص نظر اس بندے کی جانب ہو جاتی ہے، اور یہ پھر اگر کسی طرف غلط چیز کی طرف بھی بڑھتا ہے تو اس نظر عنایت سے جو ہے وہ ان برائیوں سے جو ہے وہ بچ جاتا ہے۔ اور پھر اوورآل تو بہت سارے جو ہے وہ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکامات کیا کم ہیں، تمام جو ہے احکامات ہی موجود ہیں، لیکن ہم اپنے نفس کے اندر پاتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اس کی روگردانی کر جاتے ہیں یا اس کے اوپر جو ہے وہ عمل نہیں کر پاتے۔ تو پھر کوئی ایک ہوتا ہے کہ یعنی جس کی بندہ جو ہے وہ کبھی کبھار جو ہے وہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو ماننے کی طرف، بلانے کی طرف لانے والا ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، والدین کبھی جو ہے وہ بات منوا لیتے ہیں، کبھی کوئی ٹیچر ہوتا ہے کسی کے لیے، اس کے لیے اس کا استاد بڑا اہمیت کا حامل ہوتا ہے کہ بھئی اس نے یہ بات کہی تھی تو میں جو ہے وہ، تو اسی پس منظر کے اندر دیکھیں کہ دیگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے بھی ہیں، اولیاء بھی ہیں، احکامات بھی ہیں، سب کچھ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن جب بندے کا ایک رشتہ جڑی آتا ہے، ایک بیعت کا رشتہ اپنے پیر سے جڑی آتا ہے، تو اب وہ ایک جو ہے وہ خصوصی نظر بھی ہو جاتی ہے، اور بندہ پھر جو ہے وہ اس کو جب اپنا شیخ تسلیم کر لیتا ہے، پیر تسلیم کر لیتا ہے، تو اب اس کی باتوں کو جو ہے وہ ماننا شروع کرتا ہے، اس چیز کی طرف جو ہے وہ فیض کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہو جاتا ہے۔ ایک ہی پھر کیوں؟ کئیوں سے کر لے اگر ایسا ہے تو ایک ہی سے کیوں یہ ربط رکھنا ہے؟ اس کے اندر یہ فرمایا کہ
ویسے تو عقیدت محبت سب کے ساتھ جو ہے وہ برابر ہونی چاہیے، لیکن یک درگیر محکم گیر کہ ایک دروازہ بندہ پکڑے اور اسی کو جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ وسیلہ بنائے، تو انشاءاللہ اس سے جو ہے وہ فائدہ ہوگا۔ اور فرمایا کہ اگر دیگر اولیاء سے بھی فیض پہنچے یا کہیں سے بھی فیض پہنچے، جانے یہی کہ یہ میرے کو میرے پیر کے در سے مل رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اوروں سے بھی محبت رکھنی ہے، پیار رکھنا ہے، اور کسی سے معاذ اللہ بغض یا عداوت یا اس طرح کا کوئی بھی معاملے کا شائبہ بھی نہ ہو۔ البتہ ایک در سے جڑا رہے گا تو یہ کہ ایک کشتی میں ہی بندہ بیٹھتا ہے نا، دو کشتی میں پاؤں رکھے گا تو بیچ میں ہی ڈوب جائے گا، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ اچھا، آپ نے بیعت کا فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کی، صحابہ اس پر بھی کہ ان کے احکام مانیں گے، تو وہ بیعت ہم نہیں کر سکتے نبی پاک علیہ السلام کی؟ آپ علیہ السلام کی بیعت تو ہر مسلمان گویا کہ اسلام قبول کرتا ہے، جب وہ مسلمان ہی پیدا ہوا تو حضور کے تمام احکامات ماننے پر ہی تو بیعت ہے۔ ایمان نام کس بات کا؟ سبحان اللہ۔ حضور جو کچھ رب کے پاس چلا اسے سچا مانے، صحیح، تو سچا مانے اور سچا جانے۔ اب آگے بات آ جاتی ہے کہ ان احکامات پر عمل کرنا، ایک ہے ایمان، اور اس کے بعد جو ہے وہ احکام اسلام پر عمل کرنا۔ اس کے اندر ہم سے جو ہے وہ کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، گناہگار ہیں، غلطی ہو جاتی ہے، راست سے جو ہے وہ ہم تھوڑا سا بھٹک جاتے ہیں اعمال کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے نہیں کہ ایمان تو جو ہے وہ ہے، ہاں اس اعتبار سے کہ جب بندہ پیر کامل سے جو ہے وہ ایک رابطہ جوڑ لیتا ہے تو پھر چونکہ اعمال کے ذریعے سے ہی انسان جو ہے وہ عقیدے کے اوپر شیطان جو ہے وہ حملہ کرتا ہے انسان کے، تو اب اگر اس کے اعمال میں جو ہے وہ بھلائی ہوگی، نیکی ہوگی، تو ایمان بھی انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ تو اعمال کی حفاظت بھی ہوتی ہے اور اسی کے ذریعے سے ایمان کی حفاظت بھی ہوتی ہے، اور ان دونوں کی حفاظت کے اندر پیر مرشد کا کردار ہوتا ہے کہ ان کی نظر عنایت سے بندہ ان دونوں چیزوں کی حفاظت کرنے میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے اور آگے جو ہے وہ چلنے کی طرف بھی، یعنی پیر و مرشد سرکار ہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، بالکل، تو انہی کے دامن میں مضبوطی پیر و مرشد کے صدقے میں ملے گی۔ راشد بھائی، قبلہ راشد مدنی بھائی، بیعت کسے کہتے ہیں؟ بیعت کے کئی بار انہوں نے فرمایا، بیعت کا کیا مطلب؟ ایک تو ہوتا ہے بیع، ہم نے سنا ہے بیع فقہ میں خریدنا، یہاں پر بیعت کا کیا مطلب؟ کہ بیعت کا لفظی معنی تو وہی ہوگا کہ بک جانا، بک جانا، جی، اچھا، لیکن یہاں پر جو بیعت کا معنی ہوتا ہے وہ عہد و پیمان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کسی نیک بندے کے ہاتھ پر یہ عہد کیا جاتا ہے، یہ وعدہ کیا جاتا ہے کہ ہم راہ سلوک میں رب تبارک و تعالیٰ کا قرب پانے کے لیے ان نیک اعمال پر محافظت کریں گے، اور ایک شخص کو انسان اپنا رہنما تسلیم کرتا ہے اور اس کی رہنمائی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کی کوشش کرتا ہے۔ اچھا حسان بھائی، دعوت اسلامی میں جو آتا ہے ضروری ہے اس کو امیر علیہ سنت کی بیعت کرنا پڑتی ہے؟ نہیں، بالکل ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ دعوت اسلامی لاکھوں کروڑوں کی تحریک ہے، اور اس میں صرف عطاری نہیں ہے، صرف امیر علیہ سنت کے سارے مرید نہیں ہیں، چشتی بھی ہیں، سہروردی، نقشبندی سارے ہی ہیں۔ امیر علیہ سنت تو فرماتے شافعی ہیں، بھی ہیں، حنفی حنبلی بھی ہیں، امیر علیہ سنت فرماتے ہیں دعوت اسلامی ہر سنی کی۔ اچھا، یا رسول اللہ کہنے بیعت کی اہمیت کے متعلق یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ فی زمانہ جو ہے نا حالات بہت نازک ہیں اور گناہوں کا دور ہے، اور ایمان کی حفاظت کا ذہن ہوتا نہیں عموماً۔ آج بھی شیخ طریقت امیر علیہ سنت مدنی مذاکرے میں جو عصر کے بعد ہوتا ہے اس میں اس طرح کے سوالات تھے کہ جو کفریات بکتے ہیں اور لوگوں کو اس کی اویئرنیس نہیں ہوتی، معلومات نہیں ہوتی، اور پیر کامل کا ایک فائدہ یہ بھی ہے نا کہ اس کی توجہ باطنی وسوسہ شیطانی کو دفع کرتی ہے۔ امام اہل سنت سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جسے دنیا میں ایمان کی حفاظت کا خوف نہیں ہوگا، عین ممکن ہے کہ موت کے وقت اس کا ایمان چھین لیا جائے۔ تو پیر کامل اور خاص کر کے امیر اہل سنت جن کے بارے میں یہ ہے کہ آپ اپنے مریدین کا ایمان بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حفاظت کے لیے پیش کر دیتے ہیں، اپنے مریدین کے ایمان کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ تو ایسا پیر کامل کہ جس کی برکت سے ایمان کی حفاظت کا ذہن ملے، ایمان کے لیے فکر ملے، اور پھر وہ ایمان بھی بارگاہ رسالت میں جہاں سے ایمان ملتا ہے وہیں حفاظت کے لیے پیش کر دیں، تو ایسے پیر کامل کا دامن کیوں نہیں تھامنا چاہیے؟ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ آپ سے گفتگو رہے گی۔ ویسے رمضان شریف میں حسان بھائی آپ کے لیے سب سے ایکسائٹنگ چیز کیا ہوتی ہے؟ ویسے بہت ساری چیزیں ایڈ ہوتی ہیں نا رمضان کی روٹین میں، آپ کو کس چیز میں سب سے زیادہ مزہ آتا ہے؟ الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی صحبت جو ہے نا، امیر اہل سنت کو میں نے دیکھا ہے کہ رمضان سے بہت زیادہ پیار ہے، اور اس پر میں نے غور کیا ذاتی طور پر، چونکہ رمضان کا مہینہ نیکیوں کا سیزن ہے، نیکیوں کا مہینہ ہے، اور امیر اہل سنت نیکیوں سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ تو
تو اسی لیے امیر اہل سنت کا جو والہانہ انداز ہے رمضان سے محبت کا، یہ سبھی جانتے ہیں کہ رمضان آنے پر کتنا خوش ہوتے ہیں اور رمضان کے جانے کا غم. بلکہ امیر اہل سنت کا تو یہ انداز ہے کہ آپ کبھی جیسے گھر میں اور بات ہوتی ہے تو یہ نہیں فرماتے کہ رمضان کے بعد کریں گے، اچھا رمضان کے بعد، یعنی یہ کہنا بھی آپ پسند نہیں فرماتے، شوال میں کریں گے. سوال، یعنی یہ بھی ایک نفس پہ، ایک دل پہ بوجھ ہوتا ہے کہ رمضان کے بعد رمضان چلا جائے گا، ہاں، حالانکہ جانا تو ہے اس نے، جانا ہے بالکل پتہ ہے، لیکن یہ محبت کی ایک علامت ہے، یہ محبت کی بات ہے، محبت کی علامت. بالکل. حالانکہ سب سمجھدار ہیں کہ اور دیکھیں، سوال آتا ہی رمضان کے بعد. یہی چیزیں ہیں نا، صحبت اور یہی صحیح. دامن سے وابستگی، یہ چیزیں وہاں سے ملتی ہیں. ہر چیز مفتی صاحب کتابوں میں نہیں ملتی. تو کیا بات. پیر کامل کی توجہ، ان کی صحبت، ان کے ملفوظات، ان کی کتابوں کا نبی مطالعہ. کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھی دیکھیں نا، حدیث پاک میں جو ہے وہ کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کتاب کے رتبی و یابس ہر چیز اس کے اندر موجود ہے، لیکن فرمایا کہ تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اہل بیت اور کتاب. سبحان اللہ. تو کتاب جو ہے وہ پڑھنے کے لیے ہے، احکامات کے لیے، لیکن اس کا پریکٹیکل کر کے دکھانے والے اور اس کی پیچیدگیوں باریکیوں کو سمجھانے والے، بتانے والے، اور جہاں پر وسوسوں کے ذریعے بندہ کسی اور چیز کی طرف جائے اس سے جو ہے وہ بچانے والے، وہ کون ہیں؟ وہ اہل بیت. اہل بیت. اور ہم اگر امیر اہل سنت کے دامن سے وابستہ ہوتے ہیں تو امیر اہل سنت کا سلسلہ مولا علی تک مولا پہنچتا علی. ہے. سبحان اللہ. الحمدللہ. اور یہ سلسلہ اہل بیت گویا ہمیں حاصل ہے یوں کہ اہل بیت کے ذریعے جو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑے جا رہا ہوں، تو یہ دامن بھی ہمیں حاصل ہے الحمدللہ. امیر علیہ سنت کے اگر آپ کسی کے مرید نہیں ہیں تو آپ امیر علیہ سنت کے بانی دعوت اسلام. ہم بار بار امیر علیہ بن جائیں. سنت کی بات ہی کریں گے، اس لیے کہ ہمارے پاس فی الحال تو کوئی چوائس نہیں ہے. امیر علیہ سنت کا دامن ہے، اعلیٰ حضرت کی پہچان بھی، جی اعلیٰ حضرت کی پہچان، اعلیٰ حضرت کے دامن سے وابستگی، یہ بھی امیر علیہ سنت کی برکت سے. بے شک. اس زمانے میں بھی الحمدللہ بزرگان دین ہیں، ماشاءاللہ شیوخ کرام ہیں جو راہ راست کی طرف بلاتے ہیں، اور ایک اچھی تعداد ہے الحمدللہ ہمارے سر ہیں، کے تاج بالکل ہیں وہ ہیں. بھی. لیکن وہی بات ہوئی نا حسان بھائی نے جو فرمایا کہ جس سے مجھے فائدہ ہوا میں تو کہوں گا اسی در پہ آ جاؤ. باقی جو دیگر وہ ہے نا، معتمد حضرات ہیں وہ بھی ہمارے سر کے تاج ہیں، اور وہ پیران اعظام بھی بالکل ان کا ہمارے بالکل سینے کی ممبوری کا فی شیء فلیلزم. واہ. جو جس کو برکت ملی، جس کو عزت ملی، تو وہ اس چیز کو لازم کر لیں. تو ہم نے امیر علیہ سنت کے دامن کو لازم کر لیا ہے. اللہ اس دامن سے وابستگی میں ہمیں استقامت عطا. اسد بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ کچھ اشعار ہو جائیں نعت پاک کے. آج تو مجھے آپ سے منقبت عطار بھی سننی ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ. آپ نے ویسے بڑی اچھی اچھی منقبتیں پڑھی ہیں، اب دو شعر نعت شریف کی ہو جائیں، اسی کے ساتھ پھر منقبت بھی سنا دیں. خود دنیا بھر سے وہ جو ہے دنیا بھر میں فضل رب سے. ناظرین کی فرمائشیں بھی اس حوالے سے آتی رہتی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد. تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ. تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ. تو ماہ نبوت ہے، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوائے جانانا. تو ماہ نبوت ہے، اے جلوائے جانانا. ہر پھول میں بو تیری، ہر شمع میں ذات تیری. ہر پھول میں بو تیری، ہر شمع میں ذات تیری. بلبل ہے تیرا بلبل، بلبل ہے تیرا بلبل. پروانہ ہے پروانہ، بلبل ہے تیرا بلبل. پروانہ ہے پروانہ.
ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، میرے آقا پانی ہے تیرا پانی، ہاں دانا ہے تیرا دانا، گر پڑ کے یہاں پہنچا، مر مر کے اسے پایا، گر پڑ کے یہاں پہنچا، مر مر کے اسے پایا، چھوٹے نہ الہی اب یا رب، چھوٹے نہ الہی اب، سنگ در جانا نا، چھوٹے نہ الہی اب، سنگ در جانا نا، تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانا نا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا ناظرین کو آج کی پکچر ہم نے نہیں دکھائی، آج کا خاموش پیغام کیا ہے، ایک بار ذرا وہ دیکھ لیں، پھر ہم منقبت عطار بھی سنتے ہیں۔ ذرا دیکھیے کیا ہے آج کا منظر، اور آپ نے بتانا ہے کہ آپ کیا سمجھے، کیا ہے اس میں۔ ایک برین ہے اور اس میں پانی ڈالا جا رہا ہے۔ چلیں آپ بتائیے کہ کیا ہے ہماری مراد، جلدی جلدی کالز کر کے آپ نے آنسر دینا ہے، اور ہم انشاءاللہ کالز بھی شامل کرتے ہیں کچھ دیر میں۔ اسد بھائی، دنیا بھر میں فضل رب سے چرچے ہیں عطار کے، سبحان اللہ۔ دنیا بھر میں فضل رب سے چرچے ہیں عطار کے، دنیا بھر میں فضل رب سے چرچے ہیں عطار کے، بڑے بڑے گن گاتے ہیں، بڑے بڑے گن گاتے ہیں ان کے ستھرے کردار کے، دنیا بھر میں فضل رب سے چرچے ہیں عطار کے، دنیا بھر میں فضل رب سے چرچے ہیں عطار کے، میرے مرشد سونے مرشد زلف جن کی پیاری، میرے مرشد سونے مرشد زلف جن کی پیاری، سر پہ پیارا امام آگے، چہرے پہ پیاری داڑھی، ہاں سر پہ پیارا امام آگے، چہرے پہ پیاری داڑھی، نورانی جلوے گئے دیکھو، نورانی جلوے گئے میرے مرشد کے رخسار کے، دنیا بھر میں فضل رب سے چرچے ہیں عطار کے، دنیا بھر میں فضل رب سے چرچے ہیں عطار کے، سندھی بلوچی پشتو پنجابی کا سب فرق مٹایا گئے، سندھی بلوچی پشتو پنجابی کا سب فرق مٹایا گئے، جو بھی آیا پاس ہے ان کو ان، جو بھی آیا پاس ہے ان کے اس کو گلے لگایا گئے، جو بھی آیا پاس ہے ان کے اس کو گلے لگایا گئے، مرشد میرے پیار ہے کرتے، مرشد میرے پیار ہے کرتے جو عاشق سرکار کے، دنیا بھر میں فضل رب سے چرچے ہیں عطار کے، بڑے بڑے گن گاتے ہیں، بڑے بڑے گن گاتے ہیں ان کے ستھرے کردار کے، دنیا بھر میں فضل رب سے چرچے ہیں
تارک اللہ آپ کا منہ سلامت رکھے. ماشاءاللہ کیا شان ہے امیر علیہ سنت کی. ابھی فرمایا اسد بھائی نے کہ سندھی، بلوچی، پشتو، پنجابی کا فرق مٹا دیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ فرق تو رہتا ہے نا. فرق رہتا ہے، مراد یہ کہ یعنی ان میں جو آپس میں محبتیں ہیں وہ جو ہے وہ سب کے اندر پھیلا دیں اور آپس میں ایک دوسرے کو بھائی غیریت بھائی جو کی ہے طرح وہ ہو نہ گئے. رہی، بھائی بھائی کی طرح ہو. سبحان اللہ. اچھا یہ ارشاد فرمائیں، کیا جیسے انہوں نے فرمایا، آپ نے بھی کچھ اسی طرح کا فرمایا کہ وہ ولی کامل جو ہے وہ نظر کر دیتا ہے، یوں ہو جاتا ہے. کیا مرشد کا ولی کامل ہونا ضروری ہے؟ ولی کامل ہونا تو ضروری نہیں ہے مرشد کا. مرشد کی جو ہے وہ 4 شرائط ہیں کہ کم مرشد از کی کم کیا جو ہے شرائط ہیں، وہ- کیا ہاں، اسٹینڈرڈ ہے؟ کم از کم جو ہے وہ ان شرائط کے اوپر وہ پورا اترتا ہو تو وہ مرشد ہے. اب اس کے بعد وہ مرشد کامل جو ہے وہ ولی کامل بھی ہو سکتا ہے، اور ولی نہیں بھی ہو تو بھی جو ہے وہ اس کو مرشد ہو سکتا ہے. مرشد ہو سکتا ہے، اس کا مرید بنا جا سکتا ہے. سب سے پہلی شرط تو ایمان کی، کہ مومن ہو، سنی صحیح العقیدہ ہو، کہ اس کے عقائد جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب والے ہی عقائد ہوں. نمبر 2 یہ کہ وہ شخص عالم ہو، کہ اپنی ضرورت کے مسائل کتابوں سے نکال سکے. نمبر 3 فاسق معلن نہ ہو، اعلانیہ طور پر گناہ کرنے والا نہ ہو. اچھا. اور نمبر 4 یہ کہ اس کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک متصل ہو، یعنی اس نے جس کی بیعت کی انہوں نے آگے کسی کی بیعت کی، انہوں نے آگے کسی کی بیعت کی، تو یہ پورا. اور جن سے بیعت کی ان کو آگے بیعت کروانے کی بھی اجازت، خلافت ملی. خلافت کی اجازت تھی، یعنی خلافت ملی کہ آگے بیعت کروا سکتے ہیں. صحیح. تو یوں سلسلہ جو ہے وہ مولائے کائنات اور ان سے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک متصل ہو. تو یہ 4 جو ہے وہ بیسک شرطیں ہیں کہ یہ ہونا ضروری ہیں، جس میں یہ پائی جائیں گی تو اس کی بیعت کی جا سکتی ہے. سنی صحیح العقیدہ نہیں ہے، عقائد میں کوئی خرابی ہے تو اگرچہ عالم ہو، جی، فاسق بظاہر نہ ہو عمل سے، تو وہ وہ جو ہے شیخ نہیں بن سکتا. شیخ نہیں بن سکتے. اچھا. ان چاروں میں سے کوئی ایک بھی شرط نہیں پائی جائے، اچھا، بھلے یوں ہے. تینوں جو ہے وہ پائی جائیں گی تو اچھا. بہرحال وہ جو ہے وہ پیر ہر بننے شرط کی کے لیے صلاحیت- کمپلسری ہے. ہر شرط جو ہے وہ کمپلسری ہے، کوئی بھی جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ ایک کو چھوڑ دیں یا اچھا. آپشنل ہے، ایسا نہیں ہے. تو چاروں شرائط جس میں پائی جائیں گی اس کی جو ہے وہ بیعت کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو غیر عالم بھی غیر عالم بھی نہیں بن سکتا. غیر عالم بھی نہیں بن سکتا. تو تو اب عالم ہونے عالم کے سے لیے مراد کیا یہ ضروری نہیں ہے؟ کہ ڈگری جو ہے وہ ہونا ضروری ہے یا درس نظامی کا کورس کا. عالم سے مراد علم، اچھا. کہ اتنا علم کہ اپنی ضرورت کے مسائل کتابوں سے نکال سکے. یہ کم از کم جو ہے وہ علم کی بنیاد جو ہے وہ رکھی ہے. صحیح. تو باقی اس کے علاوہ بہرحال علم جو ہے، لیکن وہی بات ہم نے بات کی کہ منیمم شرائط پر ہم بات کر رہے ہیں کہ اس کے بغیر تو مرید ایسے شخص کا ہوا ہی نہیں جا سکتا جس میں سے ان میں سے کوئی ایک بھی چیز جو ہے وہ کم مسنگ ہو. ہوگی. اچھا. فاسق کے مولن آپ نے کہا، یہ کیا ہے؟ اعلانیہ فسق کرنے والا، اعلانیہ گناہ کبیرہ کرنے والا نہ ہو. گناہ تو اب ہر کسی سے ہو جاتا ہے، تو پھر دیکھیں گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن ایک یہ ہے کہ بندہ مجاہر ہو یعنی جہرن اعلانیہ طور پہ لوگوں کے سامنے گناہ کرنے والا ہو. مثال کے طور پہ جیسے داڑھی منڈا ہے، اچھا داڑھی منڈا بھی فاسق ہے. فاسق مولن ہے کہ داڑھی رکھنا جو ہے ایک مٹھی واجب ہے. اب یہ اگر منڈاتا ہے تو سب یہ تو وہ ہے کہ ہر وقت ہی سب کے سامنے جو ہے وہ گناہ ظاہر ہے، وہ اظہار ہے. یوں ہی جو ہے وہ نمازیں نہیں پڑھتا، اچھا. تو یہ بھی جو ہے وہ فاسق جو ہے وہ مولن ہے. ہو سکتا ہے کہیں اور پڑھتا ہو، گھر میں پڑھتا ہو یا کسی اور ملک میں پڑھتا ہو. جیسے بعض کہتے ہیں نا ہم مکے میں پڑھتے ہیں، مدینے نبی میں کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں بھی نماز پڑھی، مدینے میں بھی، اور جب مکے مدینے سے باہر تھے جب بھی پڑھی. نماز پڑھی. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے مدینے سے باہر پڑھی تو پھر بقیہ کے لیے تو بدرجہ ہو رہا ہے. بعض ایسے ہو سکتے ہیں کوئی کہ جو اتنا زیادہ پہنچ گئے ہوں اللہ تک کہ اب نماز ہی نہ پڑھتے ہو، معاف ہو گئی ہو نماز کسی سے. ایسا نہیں ہو سکتا. نماز جو ہے وہ کسی سے بھی معاف. بعض لوگ کہتے ہیں نا ہم پہنچ گئے ہیں بس اب نماز کی ضرورت ان نہیں کے ہے. بارے میں جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قد وصلوا ولکن الی نار جہنم، کہ وہ پہنچ گئے ہیں لیکن جہنم تک پہنچ گئے. صحیح. ٹھیک ہے. مدنی چینل کے ناظرین، آج بہت اہم ٹاپک ہے پیر و مرشد کے بارے میں ہم سن رہے ہیں. آپ کی کالز بھی لیتے ہیں. منعم مدنی بھائی کیا فرماتے ہیں شیخ کے بارے میں، مرشد کے بارے میں؟ آج کل جو ہے نا 2 نمبریاں بہت زیادہ چل رہی ہیں، فراڈ چل رہے ہیں، تو کس طرح سے مرشد کامل کی تلاش کی جائے اور کس طرح بولے آ رہے ہیں کبھی شیخ کبھی مرشد، لوگ ٹینشن میں آ جائیں گے. آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ مرشد، شیخ، پیر اور بھی اس طرح کے الفاظ کئی ہیں. چلے مرشد بول دیتے ہیں، پیر صاحب بول دیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشفاق بھائی، شیخ کامل، پیر و مرشد، ان کی بڑی اہمیت ہے اسلام کے اندر،
کہ یہ انسان کو عمل کے اعتبار سے، ایمان کے حوالے سے تو مفتی صاحب نے وضاحت فرما دی کہ عمل کے حوالے سے جب انسان اس سے بھٹک جاتا ہے تو ایک مرشد جو رہنمائی کرتا ہے انسان کی اچھے اعمال کی طرف کہ وہ اس سے بھٹکا ہوا ہوتا ہے نماز سے، روزے سے، کہ اس کو جو ہے توفیق نہیں مل رہی ہوتی، تو ایک مرشد، ایک شیخ کامل جو ہے اس کی توجہ دلاتا ہے نماز کی طرف، قرآن کی طرف. اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ شیخ کامل کی برکت سے کہ ایمان بھی بندہ سلامت اس دنیا سے لے جاتا ہے. کئی ایسے واقعات ملتے ہیں کہ شیطان انسان کو بہکا دیتا ہے اور بسا اوقات انسان جو ہے وہ ایمان کی دولت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، لیکن اگر شیخ کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہو تو بندہ پھر ایمان بھی اس دنیا سے سلامت لے جاتا ہے. جیسا کہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے، فلسفے اور منطق کے بہت بڑے امام تھے. جب ان کی نزاع کا وقت آیا، شیطان ان کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، اے فخر الدین رازی، ساری زندگی مناظرے کرتے رہے، ساری زندگی بحث و مباحثہ کرتے رہے، کیا کبھی خدا کو بھی پہچانا؟ اس نے یہ سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ ہاں پہچانا، خدا ایک ہے. تو وہ جو تھا شیطان، وہ مردود لعین، مردود رجیم، وہ جو خبیث تھا، معلم الملکوت رہ چکا تھا، اس نے جو ہے کہا کہ آپ نے خدا کو پہچانا تو بتائیں خدا کے حوالے سے. تو انہوں نے کہا کہ خدا ایک ہے. تو اس نے کہا کہ کوئی دلیل؟ آپ نے ایک دلیل دی، اس نے وہ دلیل رد کر دی. آپ نے دوسری دلیل دی، اس نے وہ دوسری دلیل بھی رد کر دی، حتیٰ کہ آپ نے 360 دلیلیں دی. تو وہ ساری کی ساری دلیلیں اس نے اپنے ذوم فاسد اور باطل علم کے مطابق جو ہے وہ رد کرتا رہا. لیکن آپ جب 360 دلیلیں دے دیں تو آپ بڑے پریشان ہو گئے. تو آپ کے جو پیر کامل تھے، شیخ کامل تھے، حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ ایک دور دراز مقام پر وضو فرما رہے تھے. آپ نے وہاں سے آواز دی، اے راضی کہہ کیوں نہیں دیتا کہ بغیر دلیل کے خدا کو ایک مانتا. اب دیکھیں یہاں نزاع کا وقت تھا، نظر بھی ہے مرشد کی نظر، شیخ کامل کی نظر دیکھیے کہ کیسا نزاع کا نازک وقت تھا. اگر اس حالت میں ایمان چھن جاتا نا، پھر کبھی ایمان نہ ملتا اور پھر وہ واپس لوٹ نہ پاتا، ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر رہتا. اب اس نازک وقت کے اندر جو ہے پیر کامل کی برکت دیکھیں. اور یہ تو پہلی بات، یہ مرید کو بھی ایسا ہونا چاہیے کہ پیر کے جو اس کی فرامین ہے اس پر عمل کرنے والا ہو، جیسا پیر کہے ویسا بن جائے. یہ تو ہر بندہ کہتا ہے نا کہ میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر، یہ ہر بندہ کہتا ہے، ہر مرید کی یہ گن گاتا ہے. کمال تو یہ ہے نا کہ مرید ایسا بن جائے، پیر کہے کہ میرا مرید میرا مرید. کئی ایسی مثالیں ملتی ہیں. مفتی دعوت اسلامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اسی طرح حاجی زمزم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی شان دیکھ لیں کہ اپنے پیر کامل کے ساتھ کیسی محبت تھی، کیسا والہانہ لگاؤ تھا. حاجی زمزم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ جو اسلامی بھائی رہتے تھے، ان کے بالکل قریبی تھے، انہوں نے ایک مرتبہ ان سے اپنی ایک انوکھی خواہش کا اظہار کیا تھا. کہا میری دلی خواہش ہے کہ میں امیر اہل سنت کے ساتھ رہوں، میں امیر اہل سنت کے ساتھ رہوں، میرا وقت ان کے ساتھ گزرے اور میں چھپ چھپ کر اپنے پیر کا دیدار کرتا رہوں. اور امیر اہل سنت نے خود ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ مجھے ان کی صحبت سے بڑا فائدہ حاصل ہوتا ہے، میں ان کی صحبت سے اپنے اندر بڑی بہتریاں پاتا ہوں. اور کمال تو یہ ہے نا مرید بھی ایسا بن جائے کہ اپنے پیر کے فرامین پر عاجزیاں بنانے والے وہ ہیں، اور پھر یہ بھی مرید کی دل جوئی کے لیے، مرید کی دل جوئی کے لیے. اور مرید جو ہے اس کو یہ چاہیے کہ اپنے شیخ کامل کی باتوں پر عمل کرنے والا بنے. امیر اہل سنت کی شان تو بہت بلند ہے. اگر امیر اہل سنت کی شان کا اندازہ جو ہے وہ امام اہل سنت امام احمد رضا خان نور اللہ مرقدہ کے ایک فتوے سے لگایا جا سکتا ہے. آپ سے اس شخص کے بارے میں پوچھا گیا جو سنی ہے، حنفی ہے اور وہ لوگوں کو دین کی طرف بلاتا ہے، اس کے بارے میں پوچھا گیا کہ اس کے بیانات سے شرک و بدعات جو ہے وہ کافور ہوتی چلی جاتی ہیں، اور اس کے بیانات سے کئی ایسی باتیں جو بدعات ہیں جن کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں. اور کئی ایسے لوگ جو شرائع اسلامیہ یعنی اسلام کے جو شریعت ہیں، ضروریات اسلامیہ میں جو چیزیں ہیں، ضروریات دینیہ، ان چیزوں سے بھی واقف نہیں تھے اور کافی نماز اور روزے کے مسائل سے بھی ناواقف تھے. اس کے بیانات کی برکت سے، یعنی اس شخص کے بارے میں سوال ہو رہا ہے جس کی خدمات دینیہ اور امیر اہل سنت کی خدمات دینیہ مماثلت رکھتی ہیں. یہ امام اہل سنت سے سوال ہو رہا ہے کہ اس کے بیان کی برکت سے جو کئی ایسے لوگ جو بے نمازی تھے وہ جو ہے لوگوں کے امام بن گئے، مسجدوں کے امام بن گئے. اور مسئلے سیکھنا تو دور رہا، مسئلے سکھانے والے بن رہ گئے، سیکھ بھی لیے اور سکھانے والے بن گئے. اور اس کے علاوہ اس کی اور بھی فضیلتیں بیان کی کہ وہ ایسا شخص ہے کہ مختلف مقامات پر دشمنان جو دین ہے ان کے خلاف جو ہے وہ جہاد لسانی کرتا ہے، یعنی زبان سے جہاد کرتا ہے. اور بھی کافی ساری اس طرح کی باتیں پوچھی گئیں. فرمایا کہ ایسے بندے کو کیا اگر کوئی مسلمان عالم بعمل جانے اور تعظیم کے طور پر درخواست کرتے ہوئے کوئی نذرانہ وغیرہ اس کو پیش کر دیں، اس کی خواہش نہیں ہے، بلا طمع، بلا بغیر کسی طمع کے خواہش کے اس کی نظر کر دیں، کیا یہ درست ہے؟ اور ایسے بندے کو معتقد علیہ یعنی جس سے عقیدت رکھی جاتی ہے، تصور کریں کیا یہ آیا درست ہے یا نہیں، اور اس کو تحفہ دینا، گفٹ کے طور پر کوئی چیز دینا، آیا اس کا ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا. اب امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جب قلم اٹھتا ہے تو کمال ہی کر دیا. آپ فرماتے ہیں کہ واقعی اگر وہ علماء اہل سنت میں سے ہے اور جو باتیں حقیقتاً شرک ہیں انہی کو جو ہے انہی باتیں کرنے والوں کو، انہی کے معتقد
अकायद को, उन्हीं के एतकाद रखने वाले को मुशरिक कहता है और अहकाम मुशरिकीन में दाखिल करता है। और वाक़ियतन उसके बयान से कई लोग जो है वो जो है हिदायत पाते हैं, और इसके अलावा कई लोग नमाजी बन जाते हैं, और कई ऐसी बातें जो खिलाफ सुन्नत हैं, जिनका दीन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, यानी बिल्कुल जिनको सुन्नत करार दिया जाता है या बिदअत करार दिया जाता है, ऐसी बातें हैं जो वो उनको दूर कर देता है उनकी उन बातों से, अपने इस अमल से। और इसके अलावा जो बयान वगैरह करता है वो ऐसा बयान करता है जिसके अंदर मन घड़त रिवायात नहीं होती, इस तरह की रिवायात जो फजूल किस्म की होती हैं इस तरह की नहीं होती, बल्कि मोतबर चीजें बयान करता है और सेहतमंद अवाम, खुलासा बता रहा हूं, सेहतमंद जो मवाद है वो अवाम तक पहुंचाता है। अगर यही कंडीशन है और वाकई वाज़े समझ रखता है और सही तौर पर लोगों को इल्म दीन सिखाता है, नमाज रोजे के सही और दुरुस्त मसाइल सिखाता है, तो ऐसे शख्स को न सिर्फ आलिम कहेंगे बल्कि दीनो सुन्नत का सतून, खुलाफाए रिसालत और औलियाए कामिलीन में से जानेंगे। और ऐसे शख्स को पैसे देना और जो कुछ खिदमत हो सके, फलाह दारैन भी है और रज़ाए रब्बुल मशरिकैन भी है और खुशनूदी सैयदुल कौनैन भी है। अब इस फतवे से की रोशनी में अंदाजा लगाया जा सकता है कि कई ऐसे मुबल्लिगीन जो आलिम दीन है और मुबल्लिगीन है वो धुएं बचा रहे हैं और इल्म दीन को फैला रहे हैं। अब इससे अंदाजा लगाएं कि आला हज़रत के इस फतवे के मुताबिक वो शख्स जो है एक इलाके के अंदर मदरी काम करने वाला हो। अगर अमीर अहले सुन्नत की तरफ देखें, इनके मदरी काम को देखेंगे तो एक इलाके नहीं, एक शहर नहीं, बल्कि दुनिया भर कोने कोने के अंदर जो है धूम मची हुई है मदरी काम होगा जहां अमीर अहले सुन्नत का फैज़ नहीं पहुंच रहा। खिदमत दुनिया कितनी है, बेशुमार है, बंदा बंदा जानता है, आपके तकवा परहेज़गारी को भी बंदा बंदा जानता है। अमीर अहले सुन्नत तो वो हैं कि अगर आपको कोई कुछ पेश भी करता है, आप उम्मन जो है ना लेते नहीं हैं। दुनिया से बेरगबती तो लोगों पर जाहिर है कि जो जोहद है, लाखों लाख रुपए लोग है ना इस तरह नजराने में। एक जमाना था जब आम मुलाकातें भी होती थी, अमीर अहले सुन्नत ने मतलब दुनिया से बेरगबती का जो मुजाहरा किया और वाकई जो अंदर है वो नजर आया है कि मतलब आपकी अपनी तरकीब और अपने लाखों बेनमाजियों को बेनमाजी भी बनाया है। तो अमीर अहले सुन्नत ने हमें यहाँ तक ताकीद फरमाई हुई है कि मेरे लिए रकम नहीं लेना, आप कोई दे तो भी नहीं लेना। हालांकि तमा नहीं है, खुद कोई दे रहा है फिर भी मना करते हैं। हमारी तरफ से अमीर अहले सुन्नत के लिए ये ले जाएं, अमीर अहले सुन्नत ने सख्ती से मना किया। बेशक क्यों नहीं देते होंगे। अच्छा, वो जो ये जो चार आलम में जो तब्दीली अमीर अहले सुन्नत के फैज़ान का जो ज़ुहूर है, वो एक शेर ज़हन में आ रहा है, इस पे नाज़ा है कि बदला है ज़माने ने तुझे, वाह, मर्द वो हैं जो ज़माने को बदल देते हैं। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह तबारक व तआला जिससे काम लेना चाहता है ना, अपने बंदों में से उनको मखसूस फरमा लेता है। और फिर अमीर अहले सुन्नत की जैसे शख्सियत हमारे सामने है कि किस तरह इनसे दुनिया भर में काम लिया जा रहा है। दावत इस्लामी अमीर अहले सुन्नत का सबसे बड़ा कारनामा है। बेशक मसलक के एतबार से, दावत के एतबार से, नेकी की दावत के एतबार से अल्हम्दुलिल्लाह माशरे कामों में देखा जाए अमीर अहले सुन्नत इस बाग के माली भी हैं और इस बाग के बानी भी हैं। इस बाग को अपने खून पसीने से सींचा है और आज तक इसकी आबियारी करते जा रहे हैं। राशिद भाई ये फरमाइए, क्या बैत करने के लिए हाथ में हाथ देना भी जरूरी है? दिया जाए तो कैसे दिया जाए? कुरान मजीद बुरहान रशीद में जिस बैत का जिक्र है और हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु मक्कतुल मुकर्रमा में थे और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी और मकाम पर थे, तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गायबाना तौर पर हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से अपना एक मुबारक हाथ दूसरे हाथ पर रख कर फरमाया कि ये उस्मान की तरफ से बैत है। अच्छा, इस आयत मुबारक के तहत इमाम अहले सुन्नत ने फतावा रज़विया में जिक्र किया कि गायबाना बैत भी हो सकती है, ख़त के ज़रिए भी हो सकती है। हाथ में हाथ देना या उस मजलिस में मौजूद होना ये ज़रूरी नहीं है। अशफाक भाई, यहाँ मैं एक बुनियादी बात जिक्र करूँगा कि बैत क्यों की जाती है। बंदा मोमिन का मकसद आज़म तो रब की रज़ा को पाना है, अल्लाह को मनाना है। अल्लाह बंदे से राज़ी हो गया, बंदे की सआदतों की मेराज है, तो ये फिर पीर को क्यों अपनाया जाता है, मुर्शिद को क्यों अपनाया जाता है? तो उलमाए किराम ने यहाँ मुख्तलिफ बातें जिक्र की हैं। इमाम अहले सुन्नत ने फतावा रज़विया में एक मकाम पर इरशाद फरमाया कि उलमा का ये कौल जिक्र किया कि अत्तुरुकु इलल्लाहि बिअददि अनफासिल खलाइक, कि अल्लाह ताला की बारगाह में पहुँचने के इतने रस्ते हैं जितने तमाम मखलूक की सांसें हैं। एक तशबीह बयान की गई है कि सारी मखलूकात की जितनी सांसें हैं उस तादाद के बराबर रब तबारक व तआला की तरफ पहुंचने की राहें हैं, जिसे राह सुलूक कहा जाता है। लेकिन उलमा ने यह भी जिक्र किया है कि राह सुलूक कोई ऐसी राह नहीं है कि बंदा अपनी अकल के जरिए या सिर्फ किताबों को पढ़ के इस राह को तय करे, बल्कि एक रहनुमा का होना ज़रूरी है। और इमाम अहले सुन्नत ने यह भी जिक्र किया कि अगरचे बंदा कितना बड़ा आलिम, जाहिद, कामिल हो, लेकिन उस पर लाजिम है कि किसी वली कामिल आरिफ बिल्लाह को
اپنا مرشد بنائے، اس کی بغیر چارہ نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بندہ مومن کا مقصد اعظم ہے فنا فی اللہ ہونا، اللہ کا ہو جانا۔ لیکن اللہ کا کیسے ہوگا؟ اللہ والوں کے دامن سے وابستہ ہو کر۔ میں یہاں 2 شعر ذکر کروں گا، پھر اس حقیقت کو بیان کرتا ہوں۔ ایک شاعر کہتا ہے کہ مل نہیں سکتا خدا ان کا وسیلہ چھوڑ کر، مل نہیں سکتا خدا ان کا وسیلہ چھوڑ کر، غیر ممکن ہے کہ چڑھیے چھت پہ زینہ چھوڑ کر۔ اور امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ بے ان کے واسطے کہ خدا کچھ عطا کرے۔ ہمیں ہدایت ملی، اللہ تعالیٰ کا ایک ہونا ہمیں معلوم ہوا، توحید کا علم ملا، رب کا عرفان ملا، رب کا کلام ملا، صراط مستقیم کی راہ ملی۔ کس کے واسطے سے؟ محبوب علیہ السلام کے واسطے سے۔ تو امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ بے ان کے واسطے کہ خدا کچھ عطا کرے، ہاشا غلط یہ حوث بے بسر کی ہے۔ تو ایک ہے فنا فی اللہ ہونا، لیکن اس سے پہلے ایک ڈگری ہے فنا فی الرسول کی، اور فنا فی الرسول ہونے کے لیے فنا فی الشیخ ہونا یہ ضروری ہوتا ہے۔ امام علیہ سنت نے قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کہ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اور اللہ کی جانب وسیلہ ڈھونڈو، وسیلے کو تلاش کرو، اس آیت مبارکہ کے تحت ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچنے کا وسیلہ اعظم، سب سے بڑا وسیلہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تک بغیر اس وسیلے کے پہنچنا محال قطعی ہے۔ یہ کوئی دعویٰ بھی کرے گا تو دعویٰ بھی بالکل بے بنیاد ہوگا کہ حضور کے واسطے کے، نبی کے واسطے کے بغیر کوئی خدا کو پا سکے۔ تو اللہ تعالیٰ تک رسائی بھی اس وسیلے کے بغیر محال قطعی ہے، اور نبی پاک علیہ السلام تک رسائی بغیر مشائخ، بغیر صوفیاء کے دشوار عادی ہے۔ یعنی یہ عادتاً بڑا دشوار ہے کہ کوئی بغیر شیخ کو اختیار کیے، کسی رہنما کو اختیار کیے، نبی پاک علیہ السلام کا حقیقی فیض پا سکے۔ ورنہ تاریخ اسلام میں کئی ایسے شخصیات بھی ہیں جنہوں نے بظاہر بیعت نہیں کی۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت فرماتا ہے، لیکن صوفیاء کی، علماء کی، بزرگان دین کی اکثریت ہم دیکھتے ہیں کہ اکثریت نے مرشد اور اپنے پیر کو اختیار کیا۔ 99.9% تو غلط نہیں ہوگا کہ انہوں نے مرشد کو تھاما۔ اور بعض لوگ جو آج کل کا جو لبرل ایک جو دور بنتا جا رہا ہے، اس میں لوگ بعض کہہ دیتے ہیں ہمارے مرشد نبی پاک ہیں، کوئی کہتا ہے میرا مرشد قرآن ہے، کوئی مطلب مرشد کو نہ ماننے کی ایک روش جو ہے نا وہ چل پڑی ہے، اور اس میں بعض لوگ کہتے ہیں دکانداری وغیرہ ہے۔ یہ میرا سوال ہوگا آپ سے کہ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، یہ کتنا سخت بھی ہے؟ کچھ کالز پہلے لیتے ہیں۔ شاق بھائی خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ کیولا میں ابھی ہوں الحمدللہ مدینہ پاک میں مثال اپنی بات کر رہا ہوں کہ میں اپنی زکوٰۃ کے پیسے نکال کے اپنے بھائی کو دے دوں، یا اپنے پاس ہی نکال کے سائڈ پہ کر لیتا ہوں اور نیت کرتا ہوں کہ میں یہ زکوٰۃ کے پیسے دعوت اسلامی کے فنڈ میں جمع کرواؤں گا، اور وہ جا کے پاکستان میں جمع کرواتا ہوں، یا اپنے فطرے کے پیسے جو ہیں وہ میں سائڈ پہ رکھتا ہوں کہ جا کے پاکستان میں اپنا جمع کروا دوں گا دعوت اسلامی کے اکاؤنٹ میں، تو کیا یہ یہاں پر نکالے ہوئے وہاں پر جمع کروا سکتا ہوں، یا لازماً یہاں پر ہی کسی ذمہ دار کو دوں؟ مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ زکوٰۃ کا سال پورا ہونے کے بعد فوری طور پر اس کی ادائیگی ضروری ہے، اور اس میں تاخیر کرنا یہ ناجائز اور گناہ ہے۔ شاید فطرے کا پوچھ رہے ہیں۔ ہاں، زکوٰۃ، اچھا فطرے کا اگر پوچھ رہے ہیں تو اب یہ پیسے نکال تو وہاں بھی سکتے ہیں اور پاکستان میں بھی اس کی ادائیگی کر سکتے ہیں، لیکن جہاں پر جب ادائیگی ہوگی اسی وقت فطرہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہوگا، ادائیگی کا اعتبار کیا جائے گا۔ فقط نکال کے رکھ لینا یا کسی کو دے دینا کہ رکھو جب میں آؤں گا تو ادا کروں گا، تو فقط نکال کر رکھ دینے سے ثواب نہیں ملے گا، بلکہ جب ادا کریں گے اس وقت ثواب ملے گا۔ رمضان کے اندر کئی لوگ جو ہے وہ دینا چاہتے ہیں، لیکن جب آپ کو پتہ ہے کہ 2 طریقے ہوتے ہیں دینے کے، کہ آپ ڈائریکٹ ہی مستحق کو دے دیں، اور ایک یہ کہ آپ کسی کے ذریعے سے مستحق تک پہنچائیں، کسی ادارے یا تنظیم سے، دعوت اسلامی کو جیسے آپ دے رہے ہیں۔ تو جب ادارے کے ذریعے سے دے رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ ادارہ فوراً یوں ہاتھوں ہاتھ نہیں ہوگا، کوئی نہ کوئی ایک پروسیس ہے، ایک ٹائم لمٹ لگتا ہے، تو اس لیے پھر چاہیے کہ آپ جو ہے تھوڑا وقت سے پہلے ادا کریں، تاکہ آپ جس نیت سے دینا چاہ رہے ہیں کہ رمضان میں ادائیگی ہو تو وہ رمضان میں ادا بھی ہو جائے اور آپ کو ثواب مل سکے۔ ورنہ اگر 29 کو دیں گے تو پھر آپ کو پتہ ہے کیا ہوگا، پھر جو ہے وہ 29 کو پتہ ہے کہ اس دن ادا نہیں ہوگا، پھر جو ہے وہ عید والے دن ادا ہوگا، تو آپ کو رمضان کی فضیلت جو ہے وہ حاصل نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی مکہ المکرمہ یا مدینہ منورہ میں ادا کرنا چاہتا ہے تو وہاں کی ادائیگی کی جو فضیلت پائے گا تو وہ اسی وقت ادا ہوگی جب وہاں پر مستحق تک پہنچے۔ اگر وہاں مستحق کو نہیں پہنچا، وہاں اگرچہ آپ جو ہے وہ اگر جو ہے وہ کسی ایسے شخص کو دے دیتے ہیں جو پاکستان میں ادا کرتا ہے آپ کا فطرہ، تو آپ کو بہرحال پھر مکہ مدینے میں فطرہ ادا کرنے کا ثواب نہیں ملے گا۔ بہت اچھی وضاحت ہو گئی، جزاک اللہ۔ اگلی کال دیجیے۔
میرا پہلے تو میں نے مبارکباد دینی تھی امیر اہل سنت کی اپنا ماشاء اللہ سالگرہ کے موقع پر پہلی ایڈوانس میں مبارکباد دینا چاہتے ہیں. دوسرا میرا سوال تھا کہ ہم لوگ مطلب تراویح پڑھتے ہیں تو کسی کی تراویحاں جماعت کے ساتھ رہ جائیں اور 2 یا 4 تراویحاں رہ جائیں اور وطر کی جماعت شروع ہو جائے تو کیا ہمیں وطر کی جماعت میں شامل ہو جانا چاہیے یا پہلے اپنی تراویح مکمل کریں 20 اور اس کے بعد وطر کی جماعت میں شامل ہوں؟ یہ مسئلہ یہاں ہمارے جو نا مسجد میں اٹھایا گیا ہے تو اس کا جو نا ہمیں جواب چاہیے تھا کہ ہم وہاں لوگوں کی اصلاح کر سکیں. جی مفتی صاحب. اگر عشاء جماعت کے ساتھ پڑھی ہے تو اسی صورت میں اگر تراویح درمیان میں کچھ رکعتیں فوت ہو گئی ہیں یا عشاء کسی اور امام کے پیچھے پڑھی ہے اور تراویح کسی اور امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں لیکن عشاء جماعت کے ساتھ پڑھی ہے تو تراویح کی اگر رکعتیں باقی ہوں جب بھی آپ وطر کی جماعت میں شامل ہو جائیں وطر با جماعت ادا کر لیں اور اس کے بعد اپنی بقیہ جو ہے وہ تراویح کی رکعت ادا کر لیں. یعنی وطر کے بعد بھی تراویح پڑھی جا سکتی. پوچھ لیں گے اگر عشاء جماعت سے نہیں پڑھی تو ہاں اگر عشاء جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی تو پھر جو ہے وہ وطر جو ہے وہ جماعت کے ساتھ نہ پڑھیں بلکہ پھر جو ہے وہ اپنی تراویح مکمل ادا کر لیں اور پھر وطر ادا. اور اگر اپنی پڑھتے ہیں تو بھی اس میں وطر پہلے پڑھ لیے بعد میں اپنی تراویح وطر اگر تراویح سے پہلے بھی جو ہے وہ پڑھ لیے یا بعض رکعات تراویح سے پہلے پڑھ لیے تو بھی بہرحال وطر بھی ہو جائیں گے اور بعد میں پڑھی جانے والی تراویح بھی ہو جائے گی. یہ جو فرمایا گیا کہ اگر جماعت کے ساتھ عشاء نہیں پڑھی تو وطر بھی جماعت کے ساتھ نہ پڑھے تو یہ نہ پڑھنا بہتر ہے یا اس میں کوئی پڑھ لیے اگر ناجائز و گناہ نہیں ہے ناجائز و گناہ نہیں اگر پڑھ لیا تو بھی وطر کی نماز ادا ہو جائے گی. دہرانی نہیں پڑے گی مگر منع ہے کہ نہ پڑھے. اگلی کال. عرض یہ کرنی تھی کہ منیم بھائی ان کو تھوڑا جلدی مدنی پھول دینے کے لیے کہنا تھا کیونکہ نماز کا ٹائم ہو جاتا ہم چلے جاتے ہیں. آپ کے پاس کراچی میں دیر سے ٹائم ختم ہوتا ہے سیری کا, ہمارے پاس ہم شہرہ تھر چھاچروں سے ریپیٹ بھی نہیں تو منیم بھائی کے مدنی پھول سننے کے لیے تھوڑا انہیں جلدی ٹائم دیا جائے اگر ہو سکے تو. جزاک اللہ خیر. آج ہم نے جلدی ٹائم دیا ہے, خود بھی تو ٹائم نہیں لیتے نا یہ ماشاءاللہ آج میں کم بولتے ہیں. گیا تھا تو وہاں پر بھی اسلام بھی فرما رہے تھے کہ ان کی ماشاءاللہ تعریف کرتے ہیں. حوصلہ افزائی کے لیے میں عرض کر رہا ہوں ماشاءاللہ کہ بولتے دیر سے ہیں لیکن بھائی بھلے جتنا بھی کسی کلام پہ گفتگو کر لیں لیکن حضرت جب بولتے ہیں نا تو ان کا اپنا ہی انداز ہوتا ہے اور ان کا ماشاءاللہ ایک الگ ہی ہوتا ہے. ٹرین کی زنجیر بھی کھینچنی پڑتی ہے. اگلی کال دیجیے. میرا نام لیاقت علی اطاری ہے, میں ٹیکسٹا شہر ضلع راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں. میں نے 1999 میں حضرت صاحب سے بیعت کی کراچی میں جا کے, تو الحمدللہ ابھی تک میں اس پہ قائم ہوں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ سوشل میڈیا پہ جو لوگ امیر علیہ سنت کے خلاف باتیں کرتے ہیں یا لکھتے ہیں تو اس سے مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. کیا ان کو جواب دینا چاہیے یا اس پہ خاموشی اختیار کرنی چاہیے؟ اس کا جواب ارشاد فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احسان بھائی کیا اس کا جواب امیر علیہ سنت ہی دے چکے ہیں. کیا کہ جواب نہ دیا جائے. اچھا, ہر مخالفت کا جواب مدنی کام ہے کہ وہاں پر بحث بڑھتی ہے, کوئی کنکلوژن نہیں نکلتا. صحیح. اگلی کال. ماشاءاللہ اشفاق بھائی مفتی صاحب کی گفتگو مرحبا. ایک مسئلہ تھا, 1-2 دن سے میں پریشان تھا کہ کاش میری کال لگ جائے مدنی چینل پہ اور مفتی صاحب سے میں یہ مسئلہ براہ راست پوچھوں. مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جیسے مقدس اشیاء استعمال میں رہی, جیسے ان کا امامہ شریف, ان کا عصا مبارک, ان کی نالین شریف, تو جس طرح ہمارے سرکار تمام دنیا سے امام الانبیاء افضل ہیں تو کیا ان کی اشیاء مبارک بھی افضل ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والی یقیناً تمام چیزیں جو ہے وہ افضل ہیں. البتہ کمپیریزن کے اندر کہ آپ کمپیئر کریں کہ کس کے ساتھ افضل ہے, اس میں کئی جگہوں کے اوپر جو ہے وہ تو اونٹنیوں میں وہ سب سے افضل اونٹنیوں کے اندر جو ہے وہ بالکل سب سے افضل, جو حمار تھا جو آپ علیہ السلام کا امامہ تھا وہ اماموں کے اندر جو ہے وہ افضل تھا, یوں جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں. البتہ بعض چیزوں کے اندر تقابل نہیں ہو سکتا. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے افضل ہیں, حتیٰ کہ عرش و کعبہ سے بھی جو ہے وہ آپ جو ہے وہ افضل ہیں. تو اب کعبۃ المبارک, کعبۃ اللہ المشرفہ, یا ان چیزوں سے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ کرنے میں وہ بہرحال جو ہے وہ ٹھیک. اگلی کال. بڑی خوشی کی بات بھی ہے, کل ہمارے پیر و مرشد صاحب کا ماشاءاللہ یوم ولادت ہے اور آج کا یہ جو موضوع ہے, دیکھیں میں اس حوالے سے یہ بڑی خوبصورت بات کرنا چاہوں گا کہ طریقت اور شریعت یہ دو چیزیں ماشاءاللہ بڑی اہم ہیں. اور ہمارے پیر و مرشد ایسے ہیں کہ الحمدللہ طریقت کا سلسلہ بھی بہت اعلیٰ, اور اس کے بعد جو شریعت کا معاملہ ہے اس کے حوالے سے تو میرے خیال میں مجھے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو میں سمپل یہی کہوں گا کہ پیر و مرشد ہوں تو ہمارے عطار جیسے. اللہ تعالیٰ ان کے علم میں عمل میں برکتیں ڈالے. آمین آمین آمین. بہت شکریہ. اور یہاں پر مفتی صاحب یہ بھی واضح ہو گیا ان کی بات سے بھی کہ طریقت اور شریعت الگ الگ نہیں ہے.
کیا فرمائیں گے اس بارے میں؟ صحیح کچھ مدنی پھول. البتہ انہوں نے ایک جملہ کہا کہ طریقت اور اس کے بعد شریعت. شریعت پہلے ہے اور طریقت جو ہے وہ ترتیب میں تھوڑی غلطی کر گئے. تو شریعت اور طریقت دونوں جو ہے وہ ایک ہی ہیں، جدا نہیں ہیں. ان میں کوئی جو ہے وہ تباین نہیں ہے، ان کے اندر کوئی جو ہے وہ تضاد نہیں ہے، ایک دوسرے کے اگینسٹ جو ہے وہ نہیں ہے، بلکہ طریقت جو ہے وہ شریعت مطہرہ کی ہی جو ہے وہ ایک نہر ہے. تو شریعت مطہرہ پر عمل کیے بغیر اگر کوئی طریقت کا دعویٰ کرے تو وہ در حقیقت طریقت پر نہیں ہے. طریقت پر وہی ہو سکتا ہے جو کہ شریعت مطہرہ کا مکمل طور پر عمل کرے. یا دوسرے الفاظ میں یہ کہہ لیں کہ شریعت پر عمل کرنے کا نام ہی طریقت ہے. سبحان اللہ. اگلی کال. میرا نام محمد ویس رضا ہے، لاہور سے عرض کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس 2 یا 3 تولے سونا ہے، یہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت سے تو زیادہ ہے، تو کیا اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی یا سونے کا 7.5 تولے ہونا ہی ضروری ہے؟ جی حضرت. فقط 2 یا 3 تولہ یا بلکہ 7 تولہ بلکہ 7.25 تولہ سونا بھی ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی، جبکہ اس کے پاس اس سونے کے علاوہ کوئی اور پیسہ، چاندی، مال تجارت، پرائز بانڈ کچھ بھی نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، فقط سونا ہے. تو اگر 7.25 تولہ بھی ہے تو اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی، بلکہ اسی وقت زکوٰۃ ہوگی جبکہ وہ 7.5 تولہ ہو. لیکن اگر جو ہے وہ 1 تولہ سونا بھی ہے اور ساتھ میں کچھ پیسہ ہے یا کچھ چاندی ہے یا کچھ جو ہے وہ مال تجارت ہے یا پرائز بانڈ ہے، تو اب ان دونوں کی قیمت کو پلس کیا جائے گا. اب اگر ان دونوں کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کو پہنچتی ہے تو زکوٰۃ لازم ہوگی، ورنہ نہیں. اچھا، کسی کے پاس سونا ہے 2-3 تولہ اور ساتھ میں پیسے وہ ہیں جو ضرورت کے ہیں، حاجت اصلیہ والے ہیں، یعنی ایک اس مہینے کی تنخواہ ہے جو گھر میں ہی خرچ ہونی ہے، یعنی ایکسٹرا نہیں ہے. جی، حاجت اصلیہ کے علاوہ کے دیکھا جائے گا. حاجت اصلیہ کے جو پیسے ہیں ان کو اس میں شمار نہیں کیا جائے گا، حاجت اصلیہ سے زائد ہو. لیکن ایسا ہوتا بہت مشکل ہے. یعنی آپ یہ کہیں کسی کے پاس 2 تولے سونا ہو اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہ ہو، 1 روپیہ بھی اضافی نہ ہو، یہ تقریباً جو ہے وہ بہت ہی مشکل ہے. 150 200-300 روپے دوں گے ہوتے ہی ہیں. اس وجہ سے بھی وہ پلس کرنا پڑے. یہی ہے کہ جو ہے وہ زکوٰۃ ادا ہی کی جائے تاکہ بندہ جو ہے وہ عہدے سے بری الذمہ ہو جائے کہ اس کے ذمے زکوٰۃ نہ نکلتی. اپنی طرف سے چلا جائے گا تو اگر زکوٰۃ نہ ہوگی تو راہ خدا کے اندر خرچ یہ ثواب ہی ملے گا. ثواب ہی ملے گا انشاءاللہ. اگلی کال. میں ہند کے سیر ویراول سے جاوید عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ انوار سیری بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. میں مفتیان کرام بیٹھے ہوئے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی شخص ہوتا کسی اور کا مرید اور دوسرے بزرگ کی اس کے دل میں زیادہ محبت ہوتی ہے، تو کیا اپنے پیر کی جو محبت بظاہر کم دکھتی ہوتی ان سے بھی محبت، لیکن دوسرے بزرگ کی محبت اور دوسرے بزرگ کی باتیں زیادہ کرتے ہیں، ان کی تعریف زیادہ کرتے ہیں، تو کیا ایسا کرنا مریدی میں کوئی فرق لائے گا؟ جی مفتی صاحب. دیکھیں اس میں 2 چیزیں ہیں. بسا اوقات کسی اور بزرگ کے ان کے اپنے کارناموں کی وجہ سے جو ہے وہ ان کی عظمت اور محبت جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. جیسے لوگ جو ہے وہ امیر علیہ سنت سے پہلے بھی بہت سارے لوگ جو ہے مرید تھے، آج بھی دیگر جو ہے وہ پیران عظام کے جو ہے وہ مرید ہیں، لیکن امیر علیہ سنت کے جو تجدیدی کارنامے ہیں، انقلابی کارنامے ہیں، اس کی وجہ سے آپ سے محبت وہ ہے. اچھا، اب یہ کہ انہوں نے وہاں بیعت کی ہوئی ہے، وہ بیعت توڑنا بھی نہیں چاہتے، اور بیعت توڑنا ایک ویسے بھی اچھی بات نہیں ہے. اب یا تو وہ جو ہے وہ امیر سنت کے پاس جو ہے وہ طالب ہو جاتے ہیں، یا بس اوقات طالب نہیں بھی ہوتے، لیکن بہرحال امیر علیہ سنت سے ان کو ایک محبت ہوتی ہے، قلبی لگاؤ ہوتا ہے. تو یہ قلبی محبت اور لگاؤ جو ہے یہ بیعت کی جو اصل ارادت ہے، عقیدت ہے اپنے پیر سے، اس کے منافی نہیں ہے. ہاں، یہ فرمایا کہ جو کچھ فیض ملے بندے کو، وہ چاہے کسی بھی بزرگ سے ملے، وہ اسے جانے اپنے پیر کا. صحیح کہ پیر کے ذریعے سے جو ہے وہ مجھے مل رہا ہے. تو اب اگر کوئی کسی کا مرید ہے یا مثال کے طور پہ بالفرض امیر علیہ سنت کا ہی مرید ہے اور اسے کسی اور بزرگ سے جو ہے وہ کوئی فائدہ جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے، بہرحال وہ اپنے پیر کا ہی اسے جو ہے وہ فیض جانے، اس کو نسبت جو ہے وہ اپنے پیر کی طرف. اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ جو حیات ہیں، جو صاحب مزار ہیں، ان کا بھی اگر کوئی فیض جی ان کی طرف سے بھی اگر گئے، وہاں پر دعا کی، قبول ہو گئی، برکت ملی، تو اپنے پیر ہی کی طرف منسوب. سبحان اللہ، کیا بات ہے. اگلی کال. محمد ویس رضا ضلع لیا پنجاب سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے جماعت کے ساتھ فرض ادا نہیں کیے اور تراویح امام صاحب کے پیچھے پڑھی، تو کیا وہ وطر جماعت کے ساتھ پڑھے گا یا وہ علیحدہ ہی پڑھے گا؟ جواب عنایت فرما دیں. اس کا جواب ابھی ہوا ہے کہ وطر نہیں پڑھے گا جماعت سے، عشاء اگر جماعت سے نہیں پڑھی تو. اگلی کال. اور پھر بھی اعتکاف بیٹھ جاتے ہیں، کیا وہ اعتکاف ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ کیا پوچھا ہے؟ میرا یہ سوال ہے کہ کچھ لوگ رمضان کے روزے نہیں رکھتے اور پھر بھی اعتکاف بیٹھ جاتے ہیں، کیا وہ اعتکاف ہو جاتا ہے کہ نہیں؟
روزے نہیں رکھتے اور اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں، اعتکاف میں بھی ہو سکتا ہے روزے نہ رکھتے ہیں، ان کے لیے کیا فرمائیں؟ اگر تو اعتکاف کے ایام میں روزے سے ہیں تو اعتکاف ہو جائے گا، اگرچہ جو ہے خدا نخواستہ پچھلے 20 دن جو ہے وہ نہیں رکھے بلا عذر شرعی، جب بھی ہو جائے گا کسی عذر شرعی کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ نہیں رکھے تو بہرحال بعد میں قضا کریں گے. اور اگر عذر یا بلا عذر دونوں کسی بھی وجہ سے اگر اعتکاف کے ایام میں سے کسی دن جو ہے وہ روزہ نہیں رکھتا تو پھر بہرحال اعتکاف نہیں ہو سکتا. یعنی اگر اعتکاف میں روزے سے تھا بعد میں کسی دن بھی نہ رکھ سکا تو بھی اعتکاف ٹوٹ گیا، اعتکاف ٹوٹ گیا. ٹھیک ہے، تو اب اس اعتکاف کی بھی قضا کرنی پڑے، اعتکاف کی بھی قضا کرنی ہوگی. اگلی کال. وضو کرنے کے لیے یہ مصنوعی دانت ہر دفعہ اتارنے پڑیں گے؟ جی حضرت. مصنوعی دانت بعض تو وہ ہیں جو کہ آسانی کے ساتھ نکالے جا سکتے ہیں، پرانے زمانے کی بتیسیاں جو ہے وہ ہوا کرتی تھیں، تو اگر ایسا ہے تو وہ اسے اتار کر ہی جو ہے وہ کلی کی جائے گی، غسل کے اندر بھی جو ہے وہ کلی اتار کر ہی کی جائے گی. اور ایک یہ ہے کہ مصنوعی دانت فکس ہو گئے، اب وہ جو ہے وہ نارمل اترتے نہیں ہیں، تو اب ان کو اتارنا ضروری نہیں ہے، اوپر سے ہی پانی بہا دینا کافی. ٹھیک، اگلی کال. حافظ صاحب آپ سے ایک کوشچن ہے کہ مجھے سحری کے بعد وامٹنگ ہو چکی ہے، تو اس وجہ سے میں روزہ ایک ڈراپ کر دیا ہوں، تو کیا رہ سکتے تھے؟ روزہ ایک الٹی کی وجہ سے چھوڑ دیا. الٹی ہونے کی وجہ سے بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو الٹی ہونے کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تو لہٰذا اگر اب تک آپ نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے اور یہ آج کا ہی مسئلہ پوچھ رہے ہیں تو اپنے روزے کو کنٹینیو کیجئے. بہرحال روزہ رمضان ہے اور اس کا رکھنا جو ہے وہ فرض ہے، اور اگر پہلے کوئی ایسا کر چکے ہیں تو توبہ اور اس کی قضا لازم ہے. یہ بات یاد رکھیں، فقط خود بخود الٹی ہونے سے روزہ نہیں. صحیح، بہت اچھی بات. ہمارے سلسلے میں ہم کوشش کرتے ہیں مفتیان کرام سے دیگر مسائل پر بھی بات ہو. آج پیر و مرشد کے حوالے سے کچھ مدنی پھول ہم نے لیے ہیں، مزید بھی انشاءاللہ گفتگو جاری رہے گی. آج کی پکچر بھی ایک بار ذرا ناظرین کو دکھائیے، اگر وہ اس پر کچھ کہنا چاہیں تو کال کریں، ہم بھی آخر میں کچھ اس پر مدنی پھول دینے کی کوشش کریں گے. اسد بھائی، مجھے پیر و مرشد سے یاد آیا، کلام باہو کے بھی ایک دو شعر ہونے چاہیے. مرشد کی کچھ بات ہے، حسان بھائی اس پہ کچھ مدنی پھول بھی دیں، پھر روشنی بھی ڈالیں. الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی، آئے ہائے، ہو جائے ذرا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الف اللہ چمبے میرے من وچ مرشد نفی اسبات دان پانی ملیا ہر رگے ہر جائی اندر بوٹی مشک مچایا تے جان کھلن تے آئی جیوے مرشد کامل باہو جے بوٹی لائی
چشمہ ہووے تے میں مرشد ویخنا رجا لکھ لکھ چشمہ ہک کھولا ہی کے کجا اتنا ڈٹھیا مینو صبر آوے تے میں ہور کدے بلے پجاں مرشد دا دیدار وے باہو مرشد دا دیدار وے باہو مرشد دا دیدار وے باہو مرشد دیدار وے باہو مینو لکھ کروڑا تار پیا 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 تار پیا ہو میری ڈاچی دے قلبی ٹلیاں میری ڈاچی دے قلبی ٹلیاں میں تا پیر مناون چلی یا شان والے پیرا ہو پیرا ہو پیرا پیرا ہو پیرا پیرا ہو پیرا میرے ہاتھ کٹورائے کھنڈ دا میرے ہاتھ کٹورائے کھنڈ دا میرا پیر مراد آئے بنڈ دا میرا پیر مراد آئے بنڈ دا شانہ والے پیرا میرے ہاتھ کٹورائے دودھ دا میرے ہاتھ کٹ
कटोराए दूध दा मेरा पीर दिला दिया बुझ दाशाना वाले पीरा हो पीरा हो पीरा पीरा हो पीरा पिया पिया अतार पिया 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 लजपाल पिया 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 अतार पिया सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, माशा अल्लाह, क्या शान है। पीर और मुर्शिद की बातें हो रही हैं। हसन भाई ये कलाम भी पढ़े गए, कुछ बताएंगे? कुछ मुर्शिद की मोहब्बत बढ़ती है इससे अल्हम्दुलिल्लाह। क्या मतलब है? पीर मुरादा वंडदा, तो पंजाबी भी है ना, हर कोई तो नहीं समझता, कुछ वजाहत फरमाएंगे मुख्तसर? मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ, हकीकत है जो पीर जो होता है ना वो रोशन ज़मीर होता है, वो दिलों के हाल से बाखबर होता है। वो पीर ही क्या जो मुरीद की दस्तगीरी ना कर सके, मुरीद के हाल से बाखबर ना हो, क्योंकि उसकी तवज्जो बातिनी और ये बातिनी तौर पर उसके हाल से बाखबर होता है। मैं यहाँ पर अमीर अहले सुन्नत के मुरीदीन से, इनके चाहने वालों से ये अर्ज़ करूँगा कि अमीर अहले सुन्नत की मोहब्बत, अपने पीर व मुर्शिद की मोहब्बत, बल्कि जो किसी भी पीर से वाबस्ता हों वो मुर्शिद की मोहब्बत बढ़ाना चाहते हैं तो मकतबतुल मदीना की किताब है हाजी जमजम रज़ा अत्तारी, जो अगर कामिल मुरीद की एक मिसाल उन्हें कहा जा सकता है। उनके साथ मुझे अल्हम्दुलिल्लाह रहने का बहुत मौका मिला है। अच्छा, माशाअल्लाह। इन्हीं रमज़ान के दिनों में गालिबन 1999 में हम हिंद के सफ़र पे थे। 2 महीने का हमारा ये सफ़र था, तो मुख्तलिफ़ शहरों में एहतिकाफ़ में, और इनको मैंने, चूँकि हमारा शहर भी एक जमजम नगर के, तो मैंने इनको मुर्शिद की मोहब्बत में गुम फना पाया है। अमीर अहले सुन्नत की यानी इतनी मोहब्बत के ये जमजम नगर में ये बाकायदा महफिल किया करते थे, और उस महफिल का नाम होता था महफिल मुर्शिद। अच्छा। उसमें अमीर अहले सुन्नत की मनकबतें पढ़ी जाती थी, अंधेरे में तसव्वुर किया जाता, तसव्वुर कराया जाता था, और तसव्वुर शेख के बारे में भी यहाँ बात होनी चाहिए। इसी तरह ये किताब मकतबतुल मदीना से आदाब मुर्शिद कामिल, ये जमजम भाई की इसमें बहुत कोशिश रही है। ये पहले एक एक हिस्सा करके आती थी, अब 5 हिस्से पूरे मिलाकर ये किताब मकतबतुल मदीना से आप हासिल कर सकते हैं। दूसरा, मुर्शिद की मोहब्बत अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो हमारी मरकज़ी मजलिस शूरा के निगरान हाजी इमरान के बयानात सुने, और कल का बयान मैं सुनने की खास करके दावत दूंगा। कल इंशाल्लाह मदनी चैनल के नाज़रीन बात खुसूसी ट्रांसमिशन है हैप्पी बर्थडे ऑफ अमीर अहले सुन्नत के लिहाज से, शबे विलादत जश्न विलादत अमीर अहले सुन्नत की रात के लिहाज से इंशाल्लाह हमारा सिलसिला भी होगा। हो सकता है कल बहुत मुख्तसर हो, तो कल जो फोकस होगा वो इंशाल्लाह निगरान शूरा का एक ज़बरदस्त बयान होगा जो ग्लोबली सुना जाता है, बड़ा पसंद किया जाता है। आदाब मुर्शिद कामिल की बात हुई, कुछ इख्तिताम पर उसको कंक्लूड करते हैं। पीर मुर्शिद के आदाब भी अगर आप बयान फरमा दें मुख्तसरन कुछ। पीर मुर्शिद के आदाब में से ये है कि इंसान उनकी बातों पर अमल करने की न सिर्फ नियत करे बल्कि अमली तौर पर जो है वो अपने पीर की हर बात के ऊपर अमल करे। जो पीर कामिल होता है वो नाजायज़ बात का तो हुक्म नहीं देता, जायज़ बात का ही हुक्म देता है, और ना सिर्फ जायज़ बल्कि नेकी की तरफ ही जो है वो बंदों को लाता है। तो लिहाजा शेख का अदब ये है, पीर का अदब ये है कि उसके अहकामात पर, उसके फ़रामीन पर बंदा अमल करे, उनकी जानिब से दी हुई हिदायत के ऊपर जो है वो अमल करके जो है वो राह सलूक को जो है वो तय करे। यूँ ही उसका अदब जो है वो करे कि अदब के बग़ैर, यानी अगर खुदा न खास्ता बेअदबी है, अक़ीदत ही नहीं है, तो अक़ीदत ही दर हकीकत यहाँ पर सब कुछ है। अच्छा, कि पीरी जो है ये मुरीदी का जो सिलसिला यही इरादत और अक़ीदत का नाम है। ऐसा कुछ हो सकता है कि किसी की बैत टूट जाए किसी वजह से? जी, इरादत और अक़ीदत अगर अपने पीर के मुताबिक से जो है वो ख़त्म हो गई, पीर के ख़िलाफ़ जो है वो दिल में जो है वो वसवसे आ गए और उनको बंदे ने जो है वो पाल लिया। एक है वसवसे आना और एक है कि उसको पाल लेना। वसवसे तो शैतान डाल ही देता है कहीं ना कहीं, लेकिन ये कि इंसान उससे छुटकारा पाए, उसे दूर कर दे, पीर की मोहब्बत को उसके ऊपर जो है वो गालिब करे। लेकिन अगर पाल लेता है, पीर के ख़िलाफ़ जो है वो इस तरह की चीज़ें अपने दिल में जमा लेता है, तो ये चीज़ें इरादत और अक़ीदत के मुनाफी हैं, और जहाँ इरादत और अक़ीदत जो है वो ख़त्म हो गई तो बैत ख़त्म हो जाएगी। तो लिहाजा
پیر کا جو ہے وہ ادب و احترام کرے. فرمایا کہ اس کی جگہ پر جو ہے وہ نہ بیٹھے جہاں پر جو ہے وہ پیر بیٹھتا ہے. یوں ہی اس کی آل اولاد کا بھی جو ہے وہ احترام کرے. تو پیر کی جو بھی باتیں ہیں ان کے اوپر عمل کرے. اور امیر اہل سنت نے تو باقاعدہ جو ہے وہ مدنی انعامات کی صورت کے اندر جو ہے وہ پورا جو ہے وہ گلدستہ ہی جو ہے وہ دے دیا ہے کہ آپ اس کے اوپر جو ہے وہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ شریعت اور طریقت دونوں چیزوں پر ہی جو ہے وہ آگے. امیر اہل سنت کی زیارت بھی کرتے جائیں. اس زمانے میں امیر اہل سنت جیسا ہمیں نظر نہیں آتا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کیسا نوازا ہے اور یہ اللہ کا فضل ہے. دین متین کی خدمت آپ فرما رہے ہیں, مسلمانوں کی رہنمائی, اصلاح امت کا مدنی کام. سبحان اللہ. خواتین کیسے بیعت کریں؟ کیا انہیں ہاتھ میں ہاتھ دینے کی اجازت ہے؟ اختتام کی طرف لا رہے ہیں آپ, کنکلوڈ. میں آداب مرشد کامل کے حوالے سے کچھ کہنا چاہ رہا تھا. اگر آپ شہری میں ٹائم کم ہے تو جلدی جلدی اب کرنا ہے. امام اہل سنت سے سوال کیا گیا کہ مرید پر مرشد کے کتنے حقوق ہیں, تو امام اہل سنت نے مختصر انداز میں, مختصر بھی پورا صفحہ ہے, حقوق بیان فرمایا. ابتدا میں آپ یہی فرماتے ہیں کہ مرید پر مرشد کے حقوق شمار سے فزوں ہیں, ان کا شمار ہی نہیں ہے. فرماتے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ مرید کو پیر کے ہاتھ میں کیسا ہونا چاہیے؟ مرید اپنے پیر کے ہاتھ میں ایسے ہو جیسے مردہ بدست زندہ, کہ مرشد اس کی جو رہنمائی کر رہا ہے تو آنکھیں بند کیے مرشد کے پیچھے چلے. اور ایک اور مقام پر امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ مرید اپنے آپ کو اپنے مرشد کی ملک اور اس کا بندہ بے دام سمجھے. یعنی مرید پیر بنانے سے پہلے آنکھیں کھلی رکھے, جو شریعت نے اصول بیان کیے ہیں اور پیر بنانے کی جو شرائط ہیں ان کو فالو کرے, ان کو دیکھے. اگر اس شرائط پر جامع کوئی شخص ملتا ہے تو اسے اپنا پیر بنائے, اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے. اب ہاتھ میں ہاتھ دے دیا تو اب آنکھیں بند کر لے. آپ نے جو سوال کیا اس کا یہ ہے, تو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی خواتین حاضر ہوتی اور بیعت کا سلسلہ ہوتا, لیکن بیعت کے لیے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ہاتھ میں ہاتھ دینا ضروری نہیں ہے, اس مجلس میں ہونا بھی ضروری نہیں ہے. تو اسلامی بہنیں پردے کی حالت میں رہ کر ہی بیعت کریں گی, جو بھی اس کے مروجہ طریقے ہیں ان کو اختیار کریں گی. اگر کسی کی مریدنی بن گئی ہے تو اب اس سے پردہ بھی ہے. پردہ ہے. ایک روحانی ادب اور روحانی اعتبار سے دینی استاد یا مرشد والد کی حیثیت رکھتا ہے, لیکن پردے کے جو احکامات ہیں محرم نہ محرم ہونے کا سلسلہ وہ بدستور باقی رہتا ہے. یہاں پر دیکھیں ایک چیز جیسے انہوں نے کہا کہ ضروری نہیں, یہاں پر ضروری ہے کہ ہاتھ میں ہاتھ نہ دے. خاتون کے لیے, خاتون کے لیے تو یہ ضروری ہے کہ ہاتھ میں ہاتھ, اگر نامحرم ہے پیر, نامحرم پیر, اگر محرم ہی ہو پیر تو پھر تو جو ہے وہ بیٹی ہے اور باپ کی مرید, اچھا ہو سکتی ہے محرم؟ بالکل ہو سکتی ہے, بیوی ہو سکتی ہے اپنے شوہر کی مرید, اگر جو ہے وہ شوہر. ایسا تو بہت کم ہوتا ہوگا, برعکس ہوتا ہے. چلیں, بہت اچھی بات کی. ہم انشاءاللہ سلسلے کو کنٹینیو رکھیں گے. حسان بھائی اختتام پہ کیا فرمائیں گے؟ پھر نیچے بیٹھ کے باتیں ہوں گے انشاءاللہ. اس موضوع کو کنکلوڈ کرتے ہیں. ایک شعر سنانا چاہوں گا. چلیں سنائیں. بالکل, ہم پھر سحری کی تیاری کرتے ہیں. نظم کی صورت میں ابھی تک حاضر ہی نہیں ہوئی. چلیں. اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے, اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے. یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں, اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں, اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. شب کے حوالے سے مدنی پھولوں کا سلسلہ رہا. مفتی صاحب آخری بات, اگر کوئی کسی ایسے شخص کا مرید ہو گیا جو مرید کرنے کا اہل ہی نہیں ہے, اس نے بیعت کر لی جہالت کی وجہ سے, اسے پتہ نہیں تھا, یا پہلے اسے درست سمجھ رہا تھا پھر اس میں کوئی ایسی چیز نظر آ گئی, اب واقعی وہ چیز ہے بھی درست, اگر کوئی ایسا معاملہ ہے, فسق اعلانیہ یا عالم نہیں ہے وہ, یا اس کا سلسلے میں اتصال نہیں ہے, یا سنی نہیں ہے وہ, تو اب وہ کیا کرے؟ اس سے کس طرح اپنی جان چھڑائے؟ یا وہ بیعت باقی رہی یا وہ تھی نہیں؟ یا معاذ اللہ جو ہے وہ پہلے وہ سنی صحیح العقیدہ تھا یا اس میں شرائط پائی جاتی تھیں اور بعد میں جو ہے وہ چیزیں ختم ہو گئیں اس پیر میں, تو بہرحال ایسے شخص سے جو ہے وہ جان چھڑانا ضروری ہے. اب اس میں بھی بعض لوگوں کا ایک وہ ذہن ہوتا ہے کہ بھئی اب کیا پیر صاحب تو وہ ہی نہیں کر رہے, وہ چھٹکارا ہی نہیں دے رہے. ایسا بھی ہوتا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ پوچھتے ہیں لوگ کہ بھئی پیر صاحب سے ہم نے کہا تھا کہ ہم جو دوسری وہ کہہ رہے نہیں, میں تمہیں اجازت ہی نہیں دے رہا دوسری جگہ بیعت ہونے کی, تو اب کیا کرے؟ اجازت لینا ضروری ہے. تو بہرحال جس سے جو ہے وہ بیعت ہونا ہی جائز نہیں ہے, تو اگر اس سے بیعت کر لی
یا جو ہے وہ بیعت کرنے کے بعد اس میں وہ صفات پائی گئیں کہ جن کی وجہ سے اس سے بیعت جائز نہیں ہے، تو بہرحال اس کی بیعت توڑ دیں گے۔ اور بیعت توڑنے کے لیے کوئی خط و کتابت اس سے یا اس سے بتانا بھی ضروری نہیں، بتانا بھی ضروری نہیں، فقط یہ کہہ دینا، بلکہ دل میں ہی یہ جو ہے وہ ایک چیز ہو جانا کہ بھئی میں نے بیعت توڑ دی ہے، یہ کافی ہے، اور اس کے بعد پھر بندہ کسی جامع شرائط پیر کا ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے۔ آئیے اللہ پاک کی نعمتوں کے بارے میں سننے کے لیے چلتے ہیں، ہم بھی سحری کے لیے نیچے اترتے ہیں۔ آپ دیکھیے اللہ عز و جل کی نعمت۔ روزانہ کوشش کرتے ہیں کہ اللہ پاک کی ایک نعمت کے بارے میں کچھ مدنی پھول آپ کو دیے جائیں۔ جی منیم بھائی آج کیا ہے اس بیان میں؟ کیلے کے حوالے سے سنتے ہیں۔ کیلا، بنانا، چلیں بنانا کے حوالے سے کچھ سنتے ہیں۔ کیلا جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اگرچہ مقام کے اعتبار سے اس کا درجہ جو ہے وہ سیب اور آم سے تو کم ہے، لیکن اس کے جو فائدے ہیں، فائدے کے اعتبار سے جو ہے اس کے یعنی انسانی جسم کے لیے بڑا مفید ہے۔ زرد چھلکے کے اندر چھپا ہوا یہ نرم و ملائم سا گودا صرف لذیذ پھل ہی نہیں ہے بلکہ جسم انسانی کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ اس کے بارے میں اطباء کی جو رائے آتی رہتی ہے وہ یہ ہے کہ تواتر کے ساتھ اس کا استعمال جو ہے وہ غذائیت کی کمی کو دور کرتا ہے، وٹامنز کی کمی کو دور کرتا ہے، اور جسم میں شوگر کی مقدار کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہ اس کے بارے میں، اور بسا اوقات یہ بھی کہا جاتا ہے کہ روزانہ ایک کیلا کھانا یہ انسان کو ڈاکٹر کے پاس جانے سے بچاتا ہے۔ اور کینسر کے امراض کے جی اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ روزانہ ایک کیلا کھانا، اس کے یعنی جہاں پر فوائد ہیں وہاں نقصانات بھی ہیں کچھ، لیکن اگر اعتدال کے اندر رہ کر اس کو کھایا جائے، روزانہ ایک کیلا کھانا جو ہے یہ انسان کو ڈاکٹر کے پاس جانے سے بھی بچاتا ہے، اور کینسر کے امراض کے اندر یہ بڑا مفید ہے۔ یعنی جو کینسر وغیرہ کے امراض وغیرہ ہوتے ہیں تو اس کے اندر یہ بڑا مفید ہے۔ کیلے کے اندر موجود غذائیت کے ساتھ ساتھ اور بھی کافی ساری چیزیں ہیں۔ اس کے طبی فوائد میں سے یہ بھی ہے کہ کینسر کے جو اجزاء ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یعنی وہ اجزاء جس کی وجہ سے انسان کے اندر کینسر جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، ان اجزاء کو یا تو یہ کمزور کر دیتا ہے یا پیدا ہونے سے ہی روک دیتا ہے، یعنی یہ اس کا ایک فائدہ ہے۔ اور اس طرح یہ معدے کی جلن کو دور کرتا ہے، معدے کے اندر اگر جلن وغیرہ پیدا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے جی جلدی ہو جاتی ہے، جی معدے کے اندر جلن وغیرہ کو بھی دور کرتا ہے اور اس کو کم بھی کر دیتا ہے، جسم میں تازگی لاتا ہے۔ اور اس طرح ڈپریشن کے مریض جو ہوتے ہیں، نفسیاتی مریض ہو جاتے ہیں یا ان کی طبیعت جو ہے وہ درست نہیں رہتی، ہر طرف جو ہے چڑچڑا پن آ جاتا ہے، تو اگر کیلے کا تواتر کے ساتھ استعمال کیا جائے تو جسم کے اندر بھی جو ہے وہ تر و تازگی لاتا ہے۔ تواتر کیا ڈش ہے؟ تواتر اور کیلا ملا کے کھانا ہے؟ نہیں، تواتر کیلے کا تواتر کے ساتھ لگاتار مسلسل۔ اچھا، تواتر یعنی مسلسل؟ جی مسلسل کو کوئی سمجھے گا مفتی صاحب کہ تواتر کے ساتھ ملا کے کھانا ہے؟ یہ انسانی جسم کے اندر طاقت اور توانائی کو بھی بحال رکھتا ہے، اور بسا اوقات لوگ کہتے ہیں کہ یہ اتنا کوئی خاص پھل نہیں ہے، اس کے نقصانات وغیرہ ہیں۔ اس کے نقصانات بھی ہوتے ہیں لیکن اس وقت ہوتے ہیں جب یہ اعتدال سے زیادہ کھایا جائے، یعنی بہت زیادہ کیلے کھا لیے ہیں تو اب یہ نقصان دیں گے۔ اگر اعتدال کے اندر رہ کر کھایا جائے، ایک کیلا کھا لیا یا تقریباً دن میں 3 سے 4 کیلے کھا لیے تو یہ فائدہ مند ہیں۔ باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 12 منٹ باقی ہیں۔ باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 12 منٹ باقی ہیں۔ صلو علی الحبیب باب المدینہ صلی کراچی اللہ میں تعالی۔ باب المدینہ میں 12 منٹ باقی ہیں تو آپ جلدی جلدی سحری فرمائیے، اور کچھ کالز بھی لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ آپ کو ایک پیاری سی نعت شریف بھی سنائیں گے۔ کال سنائیے۔ میں محمد حسان اتاری ہند کے شہر احمد آباد سے عرض کر رہا ہوں، اشفاق بھائی آپ کا سلسلہ انوار سحری بہت بہتر ہے، اللہ اس کو اور برکت عطا فرمائے۔ آپ نے آج جو تصویر بتائی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اگر پانی پیے گا تو اس کا ذہن بھی ٹھنڈا رہے گا، اور پانی سر پر لگائے گا تو اس کا بھی غصہ وغیرہ کم ہوگا اور روزے میں بھی افاقہ ہوگا، مطلب جو اس کو روزہ لگے گا لگتا ہے وہ نہیں لگے گا، مجھے تو یہی سمجھ میں آیا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح کی کچھ بات تھی کہ پانی پئیں، پانی سے دماغ تر و تازہ رہتا ہے، دماغ کی خشکی ختم ہوتی ہے، اور پانی کی کثرت اچھی ہے، پانی پینا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحبان بھی تشریف لائے تھے تو ماشاءاللہ اسی طرح کے مدنی پھول ہمیں دیے تھے کہ پانی جو ہے وہ پینا چاہیے۔ ایک بار پھر ناظرین کو دکھائیے آج کی پکچر جو ہم نے دکھائی ہے کہ جب پانی پیتے ہیں تو دماغ میں گویا پانی جا رہا ہے، جیسے آپ کا دماغ تر و تازہ ہو رہا ہے۔ اللہ نہ کرے کسی کے دماغ میں پانی بھرے، یہ تو ایک بیماری ہے، بہت بڑا ایک مرض ہے،
لیکن یہ کہ مراد اس سے یہ ہے کہ دماغ میں پانی، جب آپ پانی پئیں گے تو پوری باڈی میں یہ پانی سپلائی ہوتا ہے، اور پھر اس طرح سے آپ کا جو نظام ہے، برین کا سسٹم ہے سوچنے وغیرہ کا، یہ اچھا رہتا ہے، اور خشکی وغیرہ سے بھی آپ بچتے ہیں۔ خاص کر رمضان میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے کیونکہ ایک لمبا ٹائم روزے میں گزرتا ہے، تو پھر جو ٹائم ملتا ہے افطار وغیرہ کے بعد سحری تک، اس میں ایک پانی کی روٹین ہونی چاہیے، خاص کر ایک ایج کے بعد 40 کے بعد یوں سمجھ لیجئے کہ اب جو ہے نا پانی کا بہت زیادہ اچھا استعمال رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ جوانی میں عام طور پہ اس کے ڈیزیز جو ہیں وہ پتہ نہیں چلتے، تو خاص کر پانی کی عادت سب کی ہونی چاہیے۔ آج کل امیر علیہ سنت جیسے مدنی مذاکرے میں بھی فرما رہے تھے حسن بھائی کہ آج کل مطلب 1.5 گلاس 2 گلاس دیکھے تو بس نوجوان اتنا پانی پی رہے ہوتے ہیں، پھر بعد میں نقصان ہوتا ہے۔ امیر علیہ سنت کیسے مرشد ہیں کہ اپنے مریدین کی صحت کا بھی خیال رکھیں؟ بالکل، صرف مریدین کی نہیں، ہر چاہنے والے کی، جو بھی واپس تک آنے ہیں، جو بھی چاہنے والے ہیں، باقاعدہ ہدف دیتے ہیں کہ آپ نے اتنا پانی پینا ہے اور پھر مجھے بتانا بھی ہے۔ میری کچھ دنوں پہلے ملاقات ہوئی، مجھے شرف ملا، مجھ سے فوراً پوچھا ویٹ بڑھ گیا آپ کا؟ کتنا ویٹ ہو گیا؟ پھر میں نے عرض کی انشاءاللہ ویٹ کم کرنا ہے، تو پھر جو ہے نا تھوڑی دیر بعد ایک سلسلہ بنا، تو وہ بات گزر گئی۔ تھوڑی دیر بعد کچھ امیر علیہ سنت کے ہاتھوں سے وہ کچھ دھاگا وغیرہ تھا نیچے گر گیا، میں نے اٹھا لیا، میں نے کہا میں رکھ لوں، ایک ایسے ہی تبرک کے طور پہ، تو منع تو کرتے نہیں ہیں، تو ساتھ میں علی رضا بھائی ہوتے ہیں، انہوں نے فرمایا باپا مدنی فیس لے لے، مدنی فیس اس کی لے لے، تو باپا نے کیا فرمایا؟ مدنی فیس، جی ان کی مدنی فیس ویٹ کم کرنا۔ حالانکہ امیر علیہ سنت کو کتنا خیال ہے، آپ یہ دیکھیے، حالانکہ میرا ایسا کوئی بہت ویٹ نہیں ہے، اب دیکھ ہی رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ پھر بھی تھوڑا سا بھی بڑھتا ہے تو امیر علیہ سنت کی جو محبت، جو شفقت ہے نا، اپنے ہمیں کیا فکر ہوتی ہے اپنے بچوں کی، اپنے بھائی کی، اپنے زیادہ سے زیادہ پیرنٹس کی، بیوی کی، امیر علیہ سنت اپنے مریدین عقیدت مندوں کی یہ فکریں جو کر رہے ہیں نا، خدا کی قسم دل میں اترنے کا بھی یہ کام ہے، اور یہ آپ کی امت سے محبت ہے، یہ امت کی خیر خواہی کا جذبہ ہے جو یہ کام کرواتا ہے۔ الحمدللہ۔ آئیے چند اشعار نعت شریف کے بھی سنتے ہیں۔ حافظ عامر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، کیا پڑھیں گے؟ مجھے در پہ پھر بلانا، مدینے کی کچھ بات ہو جائے۔ یا واجد، بسم اللہ۔ مجھے در پہ پھر بلانا، مجھے در پہ پھر بلانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، میری آنکھ میں سمانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، تیری جب کے دیگ ہوگی جبھی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تمہارا مدنی مدینے والے، میرے خواب میں تمہارا مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، میری آنے والی نسلیں آقا تیرے عشق ہی میں مچلے، انہیں نیک تم بنانا،
مدنی مدینے والے انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے مدنی عاشقان رسول متوجہ ہوں باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 5 منٹ باقی ہیں. باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 5 منٹ باقی ہیں. باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 5 منٹ باقی ہیں. سنت کا اور ہم نے سحری تقریباً ہو گئی. اسد بھائی نے کر لی ہے نا. تو اب آج مرشد ہوا ہے تو آپ کا وہ کیا کہتے ہیں جو پہچان کلام ہے ٹریڈ مارک سگنیچر وہ سنا دے. سگنیچر کیا آپ نے جو ماشاءاللہ سب سے پہلا کلام یہ پڑھا تھا مدنی چینل پر اور ماشاءاللہ چھا گئے تھے. اللہ اور برکتیں دے. سیدی اتارا ذرا تھوڑا سا یوں کیمرے کی طرف منہ ہو جائے تو ناظرین دیکھ سکیں. کیمرہ ان کی طرف منہ میرا کیمرے کی طرف. جی کیمرہ ان کی طرف منہ کر لیں. سیدی تارا سیدی تارا سیدی تارا سیدی تارا مرشدی تارا مرشدی تارا سیدی تارا سیدی تارا سیدی تارا سیدی تارا زارد دنا میں نشم ہم دا امام نشم زارد دنا میں نشم ہم دا امام نشم مرشد کے نام پر جا میری قربان ہو مرشد کے امام پر جا میری قربان ہو زارد دا زلفانو نا زارد دا زلفانو نا او زارد دا پیزارا سیدی تارا سیدی تارا ہاں سیدی تارا سیدی تارا چور ڈاکو آندے نے نمازی بن جاندے نے عاشق لندن پیرس دے ہاں عاشق لندن پیرس دے ہاں عاشق لندن پیرس دے حاجی بن جاندے نے کہہ دو مرشد چل مدینہ کہہ دو مرشد چل مدینہ سینہ میرا ٹھار دا سیدی تارا سیدی تارا سیدی تارا سیدی تارا مرشدی تارا مرشدی تارا. ماشاءاللہ کیا بات ہے. کل انشاءاللہ مغرب کے بعد 26 رمضان المبارک ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامیہ حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ کا یوں سمجھے شب ولادت کا آغاز ہے. یوم ولادت بھی ہے 26 رمضان. تو خوب سیلیبریٹ کریں. اللہ کی رضا پانے والے کاموں میں لگ کر شکر ادا کر کے مدنی قافلوں کی مطالعے کی اچھے اچھے کاموں کی نیتیں کر کے امیر علیہ سنت کے لیے ایصال ثواب کا سلسلہ کریں. زندوں کو بھی ایصال ثواب ہوتا ہے اور دنیا بھر کے لاکھوں لاکھ عاشقان رسول اس کے لیے ماشاءاللہ کوششیں کرتے ہیں اور اپنی نیتیں بھیجتے بھی ہیں. امیر علیہ سنت بھی ان تحفوں سے خوش ہوتے ہیں. تو ضرور کل مغرب کے بعد سے مدنی چینل کو بالکل چھوڑنا نہیں ہے اور خاص کر جو ہماری ٹرانسمیشن کے ٹائم میں کل نگران شورا کا خصوصی بیان ہوگا وہ ہم بھی نہیں چھوڑیں گے اور آپ کو بھی انشاءاللہ نہیں چھوڑنا. چاہے آپ مرید امیر علیہ سنت ہیں یا نہیں ہیں وہ بیان ضرور سنیں. محمد عاشقان رسول متوجہ ہوں باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے. اذان کا انتظار کیے بغیر کھانا پینا بند کر دیجیے کیونکہ اذان سحری کا وقت ختم ہونے کے لیے نہیں بلکہ نماز فجر کے لیے دی جاتی ہے. باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے. اذان کا انتظار کیے بغیر کھانا پینا بند کر دیجیے کیونکہ اذان سحری کا وقت ختم ہونے کے لیے نہیں بلکہ نماز فجر کے لیے دی جاتی ہے. باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے. اذان کا انتظار کیے بغیر کھانا پینا بند کر دیجیے کیونکہ اذان
सहरी का वक्त ख़त्म होने के लिए नहीं बल्कि नमाज फ़जर के लिए दी जाती है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। मैं सारे मदनी चैनल के नाज़रीन को पेशगी 26वीं की मुबारकबाद देना चाहता हूँ और साथ में ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, बहुत सारे मुरीदीन ये मशवरा मांगते हैं, हमें मुर्शिद की सोहबत नहीं मिलती, तो वो अमीर अहले सुन्नत की सोहबत पाने के लिए मदनी चैनल अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास है और मदनी मुज़ाकरों की सूरत में आप अमीर अहले सुन्नत की अपने मुर्शिद की सोहबत पा सकते हैं। माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह आपसे फिर होगी कल मुलाकात। निगरान शूरा के बयान के बाद सिलसिला ज़रूर होगा, देखिएगा। अल्लाह ताला हमारे अमीर अहले सुन्नत को सलामत रखे। आइए ज़ियारत भी करते हैं शेख की और सोहबत भी यूँ पाते हैं और कलाम भी सुनते हैं। अंधेरी कब्र का एहसास है फिर भी नहीं चाहती। अंधेरी कब्र का एहसास है गुनाह करते हुए गर मर गया तो क्या करूँगा मैं। गुनाह करते हुए गर मर गया तो
न करना हश्र में पुरसिश मेरी हो बेसबब बख्शिश न करना खिरत करती नहीं अब कामिलाही मैं हुआ नाकाम खिरत करती नहीं अब أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم
الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله.